रहमतों से भरा रमजान, रमजान उल करीम, क्योंकि अपना है रमजान। रहमतों से भरा रमजान, रमजान उल करीम, क्योंकि अपना है रमजान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ قاری زین العابدین، آپ کا بہت بہت شکریہ. اتنی خوبصورت آپ نے قرأت کی، ہم سب کے دل جیت لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. رمضان کا یہ مبارک مہینہ چوتھا روزہ ہے، آج اکٹھے پھر سے مناتے ہیں. آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ سب کو ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ضروری ہے بعض اوقات، خاص طور پہ جب مشکل وقت آتے ہیں، کہ ہمیں اپنی اچھی باتوں کو بھی بار بار یاد کرنا چاہیے. یہ وہ خوبیاں ہیں کہ ہماری انفرادی طور پہ نہیں، بطور قوم، کہ ہمیں فخر سے بلند ہوتا ہے، ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے، ہمارا سر اونچا ہوتا ہے. خواتین حضرات، پاکستان ایک ایسی قوم ہے جسے میں
اتنا خوش ہوتا ہوں کہ جب مشکل گھڑی آتی ہے تو ہم اس وقت اپنا صحیح رنگ دکھاتے ہیں کہ ہم ہیں کون. خواہ وہ زلزلہ ہو, خواہ وہ سیلاب ہو, یا پھر کورونا وائرس جیسی وبا ہو. اب تو ہم نے عالمی قوتوں کو بھی مجبور کر دیا ہے یہ دیکھنے کے لیے, پہچاننے کے لیے کہ ہم کتنے سخی ہیں, کتنی جنروسٹی ہے ہم میں, کہ BBC بھی ہمیں رپورٹ کر کے بتاتا ہے کہ دنیا بھر میں لوگ آج جس مشکل سے گزر رہے ہیں, جس کا ہم سب کو بڑی مشکل سے احساس بھی ہے, کہ احساس کتنا تکلیف ہے لوگوں کے ساتھ معاشی طور پہ, اکنامک ٹرمز میں, لیکن پاکستان کس طرح لڑ رہا ہے اس کے ساتھ. BBC کی رپورٹ میں بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے, دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اور میں ایسی قوم ہے جو کہ سخاوت سے بھری ہے. ہم غریب پرور ہیں, ہم ہمیشہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. خواہ ہماری قوم کے 25% لوگ ایسے ہیں جو کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, لیکن ہماری قوم کے 98% لوگ ایسے ہیں جو کہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اپنا وقت دیتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں. ہم ہیں وہ لوگ, ہم ہیں وہ لوگ جو اپنی GDP کا 1% حصہ, جی ریکارڈڈ GDP کا 1% حصہ چیریٹی میں دیتے ہیں. اور یہ صرف ریکارڈڈ ہے, جو کہ ہماری معاشرت میں, ہماری اکانومی میں ریکارڈڈ بھی نہیں ہے, وہ تو کئی گنا زیادہ ہے. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں 1% میں آپ کو کم شاید لگ رہا ہو, یہ نسبتاً دوسروں کی کتنا ہے. UK جو کہ بہت چیریٹیبل اور بہت کامیاب اور بہت رئیس اکانومی ہے, 1.3% دیتے ہیں. کینیڈا 1.2% دیتے ہیں. انڈیا سے ہم دگنا دیتے ہیں. یہ کہاں سے آیا ہمارے اندر؟ یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. یہ سخاوت جو ہے یہ ہماری ثقافت میں ہے, یہ ہمارے خون میں ہے, ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے. ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے کہ کیا کرنا ہے, اور یہ بڑے ہمارے دین سے ہی تو ہمیں سکھاتے ہیں, کیونکہ یہ دین غریب پرور دین ہے, یہ دین احساس کا دین ہے. اور یہ مہینہ وہی مہینہ ہے جس میں ہم مورالٹی مسل کی ایکسرسائز کی بات جو کر رہے تھے, وہ یہ بھی ایک مسل ہے جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, جس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں, اور ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور آج یاد کرتے ہیں پھر اس کو, اور پھر اس کی مدد میں آگے بڑھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ مہمان گرامی ہوں گے, ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے انشاءاللہ. اس بریک کے بعد آئیے گا واپس, یہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. شکریہ. رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان. السلام علیکم, خوش آمدید, ویلکم بیک فرام دا بریک. آج کا موضوع ہم نے جو بات کر رہے ہیں وہ ہے سخاوت کے اوپر. کہ ہمارا دین جو ہے غریب پرور دین ہے, اور ہم سب کو یہ سکھاتا ہے, جس کے اوپر ہمیں بہت فخر ہے کہ الحمدللہ بطور قوم پاکستان ہم لوگ واقعی بہت سخی قوم ہے. اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو مہمان ہیں, ایسے 2 علماء ہیں, دے عالم آف دیئر سبجیکٹس اینڈ مچ مور, ماشاء اللہ. دے پروفیسرز, ٹیچرز, ان کے اتنے طلباء ہیں, آج ہم بھی ان میں سے شامل ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو میں دعوت دے رہا ہوں اور خوش آمدید کہہ رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ, اس وقت ایسے حالات میں بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہوئے. آپ سے فون پہ بات ہونے کے بعد مجھے خواہش تھی کہ آپ یہاں آئیں گے, اور آپ آ گئے. آپ کی بڑی کرم نوازی, بہت محبت, آپ نے جس محبت کے ساتھ بلایا اس کے بعد کون رک سکتا تھا اپنے گھر میں. تھینک یو ویری مچ. امید ہے آپ انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے. ارم ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. آپ دونوں ماشاءاللہ یور ان ایجوکیشن, آپ پڑھا رہے ہیں, پروفیسرز ہیں, آپ کے طلباء ہیں جیسے میں نے کہا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج انشاءاللہ ہم بھی آپ سے مستفید ہوں گے. انشاءاللہ کوشش ضرور کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ہم ان سے گفتگو کریں گے ضرور, لیکن اس سے پہلے ہماری ایک بہن ہے جن کا نام ہی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے, عقیدت ناز. ان کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, وہ حمد پیش کریں گی, اس کے بعد پھر ہم گفتگو جاری کریں گے. جی عقیدت, بسم اللہ. تیری نہیں مثال کوئی, تو ہے بے مثال, تیری نہیں مثال کوئی, تو ہے بے مثال.
اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذرے کو آفتاب، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں، ناکام ہو رہی ہے، ناکام ہو رہی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ گھیرے ہوئے مجھ کو زمانے کی تیرگی، گھیرے ہوئے مجھ کو زمانے کی تیرگی، دکھلائے کون تیرے سوا مجھ کو روشنی، دکھلائے کون تیرے سوا مجھ کو روشنی، میں بجھ رہا ہوں اے میرے مولا مجھے سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ امت نبی کی آج بہت مشکلوں میں ہے، امت نبی کی آج بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کی تو مولا انہیں سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذرے کو آفتاب، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، عقیدت آپ کی بہت بہت مہربانی، اتنا خوبصورت کلام سے پیش کیا، دل روشن کر دیا آج الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ارم صاحبہ، آج ہمارے نے جیسے کہا کہ سخاوت کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، الحمدللہ بڑا اچھا دن ہے اس لحاظ سے، کیونکہ ہم سب بڑے خوش ہیں اور فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقعی ایک بڑی سخی قوم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں ابتدا کرنا چاہ رہا ہوں
آپ نے ماشاءاللہ انٹرنیشنل ٹریول بھی کیا ہے, پڑھایا بھی ہے, اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اس لحاظ سے بھی آپ نے نظریے کو دیکھا, جیسا ارم بی بی نے بھی دیکھا ہے. بطور قوم دنیا میں ہم کہاں ٹھہرتے ہیں جہاں سخاوت کی بات آتی ہے, جہاں غریب پروری کی بات آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال بہت سادہ سا ہے آپ کا, اور جواب بھی بڑا سادہ سا ہے. میں پوری یقین سے اور ذمہ داری سے بات کہتا ہوں کہ میں جس وطن عزیز پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں, میرے وطن کی یہ سارے سپوت, میرے بہن بھائی سخاوت میں بہت آگے ہیں, ایک دوسرے کے کام آنے میں بہت آگے ہیں. اللہ اس کے نبی سے محبت ان کے پیشانیوں پر لکھی ہوئی ہے, اور میرے اس وطن عزیز پاکستان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ یہ اپنا تن من دھن سب اس کی راہ میں نچھاور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. بالکل. دنیا کی کسی آبادی سے کہیں پکار آئے کہ انہیں ضرورت ہے, بالکل, پاکستان کا فرد چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہو, امریکہ میں رہتا ہو, کینیڈا میں رہتا ہو, آسٹریلیا میں رہتا ہو, افریقہ میں رہتا ہو, سب سے آگے بڑھ کر لبیک کہتا ہے وہ. اور یہ صرف نہیں کہتا کہ پاکستانی کی مدد کر رہا ہوں, وہ انسانیت کی مدد کر رہا ہوں. واہ واہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ارم بی سے بھی میں نے یہ بات کرنی ضرور ہے کہ جس طرح پاکستان اور اس قوم کے مسلمان جو تھے, انہوں نے کس طرح زیور اتار کے سلطنت عثمانیہ کو بھیجے تھے, اور کیا تاریخ چلتی رہی ہے اس بریک کے بعد. رحمتوں سے بھرا رمضان, رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک جی. سخاوت کی بات کریں, ہمارے جیسے میں نے کہا ہماری ثقافت میں ہے یہ بات. ارم جی, جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ, مجھے یاد ایک دفعہ میں جب ترکی گیا تھا, الحمدللہ وہاں جا کے لوگوں نے پاکستانیوں کی اتنی خوشامد کی تھی, صرف اس بات پہ کہ جی آپ اس قوم کے لوگ ہیں کہ اس خطے کے مسلمانوں نے زیور اتار کے ہمیں بھیجے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ انکارا میں, کیپٹل میں, ان کے جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے اندر ابھی تک بقول اتا ترک کے حکم کے وہ وہیں پڑے ہوئے کہ جب ضرورت پڑے گی اس ملک کو تو ہم دیں گے. تو ان ٹرمز آف اگین انٹرنیشنل ریلیشنز جو کہ آپ کا بھی موضوع ہے, ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان ٹرمز آف انٹرنیشنل ریلیشنز جہاں پاکستان کی قوم کی جنراسٹی آتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیثیت پاکستانی قوم میں اس بات پہ بہت فخر کرتی ہوں کہ ہم جہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں, تو یہ بات سن کے یقیناً میرے تمام ناظرین کو یہ بہت خوشی ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا جو ملک ہے وہ امریکہ ہے, اور اس کے بعد پاکستان آتا ہے. اور پاکستان کہاں امریکہ, اس کی ذرا آپ اسٹیٹس دیکھیں اور پاکستان کو کہاں وہ ٹریلینز آف ڈالرز دے رہے ہیں اپنی قوم کو, اور ہمارے پاس تو ہے بھی نہیں, لیکن ٹریلین دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا ایک اور بڑا امتیاز ہے, بغیر مطلب کسی تفریق کے میں یہ بات کہوں گی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا وہ شہر ہے جہاں اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں. بالکل, بے شک. تو دل کھلے ہوئے ہیں لوگوں کے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنی پریشانیوں کے بعد یہ مملکت خداداد جو اللہ کے فضل و کرم سے ہر دفعہ ہر پریشانی سے نکل آتی ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہی صدقہ, خیرات, زکوٰۃ ہیں جو لوگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں رمضانوں میں کتنے لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کو افطار کرا رہے ہوتے ہیں, ہم میں سے کوئی نہیں جانتا وہ کون ہیں, ہمیں ان کے نام بھی نہیں پتہ ہوتے. تو وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یقیناً اس پینڈیمک سچویشن میں بہت زیادہ. اور آپ نے جہاں بات کی تو مجھے وہ آٹومن امپائر, وہ ساری خلافت موومنٹ یاد آ گئی کہ ظاہر ہے انڈو پاک کے مسلمان جو تھے ان کے لیے آٹومن امپائر جو تھی وہ سب کچھ تھی, اور وہ بس کسی طریقے سے بھی اس کو سیکیور کرنا چاہتے تھے, بیکاز دیٹ واز لائک دا پرائڈ آف اسلام دیٹ ٹائم. اور انہیں یہ تھا کہ بس ہم کسی بھی طریقے سے اس کو سیکیور کر لیں, اس کو سیو کر لیں, اس کو ٹوٹنے نہ دیں. آپ نے کہا کہ اٹ مینز قطع اللہ معاف کہ یہ جو وجہ ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور ابھی آپ نے بھی کہا, اس کی وجہ ہم نے دریافت کر لی ہے, یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنے دین سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل, تو یہ تو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے, اس لیے ہم یہ کریں. اور یہاں پہ اسی بات کے اوپر مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا ہے کہ جو انہوں نے نوجوان نسل کو کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا. تو ہم تو اس قوم کے ہیں اور زندہ دل ہیں, اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ نے چاہا تو ہماری یہ جو خوبی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں ملی ہے, کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کیا فرماتے ہیں کہ
سب سے زیادہ سخی سرکار علیہ السلام تھے اور رمضانوں میں آپ کی سخاوت مزید بڑھ جاتی تھی. تو یہ تو نسبت ہمیں وہاں سے ملی ہے. بالکل بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ یہ انشاءاللہ بلکہ رہے میں گی. اسی موضوع پہ بھی آنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بطور قوم الحمدللہ ایک ہمارے دین نے ہمیں سکھایا جو کہ الحمدللہ ہر ایک میں پھیلا ہے. اب آگے ماہ رمضان جو کہ اتنے برکت والا مہینہ ہے اور اس کی اتنی برکتیں ان میں سے ایک جو اول ہم لوگ کرتے ہیں, ہم واحد میرے خیال سے 7 ممالک ہوں گے پوری دنیا میں جو کہ ایٹ سورس زکوٰۃ بھی کاٹ لیتے ہیں اور ہم وہ بھی کرتے ہیں, اس کے علاوہ کتنا کرتے ہیں. بہت کچھ. تو رمضان کے حوالے سے اس کی نسبت سے ہماری سخاوت کیا ہمیں سکھائی؟ قرآن کریم اور احادیث یہ دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی ہمارے بنیادی ماخذات ہیں, ریسورسز, بنیادی طور پر پرائمری سورسز ہیں جن کو ہم سمجھیں. پہلے قرآن کریم نے انفاق فی سبیل اللہ کے الفاظ استعمال کیے, وانفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو. اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور قرآن کریم فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم میں سے ایک بہترین گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اب یہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, تو اچھائی کا حکم کیا ہے؟ اچھائی کا حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال قرار دیا اسے حلال سمجھے, جسے حرام قرار دیا اسے حرام سمجھے اور اپنی زندگی میں نافذ کرے. اب یہ 2 بنیادی اصول بیان کیے گئے. بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اب ان کو ہم ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک گروہ وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے, بالکل, لیکن وہ اپنی ریسورسز کو یا اپنے وسائل کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خائنین میں گنتا ہے کہ یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں, اللہ انہیں پسند نہیں کرتا. اور قرآن کریم کی آیات میں اگر میں جاؤں تو بڑی تفصیلی حوالے ہوں گے اس کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر سب سے برا کوئی شخص لگتا ہے تو وہ ہے جو بخیل ہے. بالکل. اور بخل کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ جتنے خطرناک الفاظ جس طرح سے منافقین کے لیے اسی طرح بخیل کے لیے ہے. قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل, کہ یہ منافقین وہ ہیں جو جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں ہوں گے. اسی طرح بخیل کے لیے بھی بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں, لیکن جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ یہ جو پیسہ جب آپ خرچ کرتے ہیں, اب اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ اور سوشل امپیکٹ دیکھتے ہیں, ہم مذہبی امپیکٹ دیکھا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو کچھ دیتے ہیں جیب سے نکال کر, چاہے آپ نے 1 روپیہ دیا, تو اندر سے بڑا سکون ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس تھا میں نے دے دیا, اندر سے سکون ملتا ہے آپ کو. یہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس, ایک کمیونیکیشن اور ایک انڈائریکٹ سیٹسفیکشن آپ کے دل کے اندر اور ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے. آپ آہستہ آہستہ صرف اپنے لیے نہیں, جب آپ کا بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری ماں, میری بہن, میرا بھائی, میرے دوست یہ دے رہے ہیں بڑھ کر, اور یہ دینے کا جو تصور ہے جب آپ کا ہاتھ یوں بڑھتا ہے آگے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, رب بھی تم سے خوش ہو رہا ہوتا ہے. ہے کوئی جو اللہ کی مدد, تو اللہ کی مدد آپ کیسے کریں گے؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے تم میں؟ عربی زبان میں جب ماشاءاللہ آپ تو عربی جانتے ہیں, تو ہے کوئی جو اپنا حسن اللہ کے سامنے پیش کرے؟ اللہ سے زیادہ حسین کون ہے؟ بے شک. اللہ سے زیادہ کون ہے جو کائنات, تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, خالق و مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. قرآن نے یہاں پیار کے ساتھ یہ کہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں زندگی دی, کبھی جتلایا نہیں, میں نے تمہیں صحت دی, کبھی جتلایا نہیں, میں نے تمہیں رزق دیا, جتلایا نہیں. ہاں صرف ایک بات میں جتلایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب میں نے تم میں نبی مبعوث کیا تو لقد من اللہ, کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے. اس باعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ یہ جو نبی ہے تم پر, جو تمہارے سامنے آتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, تمہارے دلوں کو بھی پاکیزہ کرتے ہیں, تمہارے ذہنوں کو بھی پاکیزہ کرتے ہیں, تمہاری شخصیت کو نکھار دیتے ہیں, اور تمہارے وہ جو دل کی میل ہے, کچول ہے, اندر کی چیزیں, اس کو پاکیزہ تک کہہ کے تمہیں اجلے آئینوں کی صورت میں پیش کر رہے ہیں. تو یہ کیسے کرتے ہیں کہ یہ تمہارے نفس کو, تمہارے ذہن کو, تمہارے مزاج کو, تمہاری خواہشوں کو, تمہارے ارادوں کو, تمہارے یقین کو, تمہارے اقدام کو, تمہارے رہنے والے نسلوں کو اس طرح سے پاکیزہ کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے قلوب
پگھل جاتے ہیں. سبحان جب کوئی اللہ. ضرورت مند پکارتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں پگھل کر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تو نے رب کا نام لیا تو میرا مرنا میرا جینا تو رب کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ بھی ابھی جائیں ذرا اس وقت اپنی دل کو پگھا لیں. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. रहमतों से भरा रमजान, रमजान उल करीम, क्योंकि अपना है रमजान. ویلکم بیک جی. اپنا رمضان کی ٹرانسمیشن جاری ہے اور ہمارے دوست شیف اسد موجود ہیں. ہم ذرا آپ کا تعارف کرا دیں اپنے مہمانوں سے بھی. جناب شیف اسد ہمارے بھائی بہت ہی پہنچے ہوئے مانے ہوئے شیف ہیں. السلام علیکم اسد بھائی, کیسے ہیں آج؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, خیریت سے؟ بالکل. روزانہ مزیدار چیز بناتے ہیں لیکن ایک بڑے ترتیب سے بناتے ہیں. دیٹس دی انٹرسٹنگ پارٹ. پہلے اشرے کا, دوسرے اور تیسرے اشرے کی ڈیوائڈ کیے. آج دور سے ہم نے دیکھ لیا ہے گرینیز ایپلز نظر آ رہے ہیں, بالکل آئرن سے بھرپور. کیا بنا رہے ہیں آج؟ آج ہم ایپل پائی بنا رہے ہیں کیونکہ ڈیفینیٹلی جب روزہ کھولتے ہیں تو تھوڑی سی ہماری شوگر لیول ڈپ ہوتی ہے. ہاں, اور تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت زبردست ہے, بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کی بھی فیوریٹ, اور اس کو پھر آپ بہت ساری اور چیزوں کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. اور میری فیوریٹ جو ہوتی ہے, and I know ڈاکٹر صاحب آپ کی فیوریٹ بھی ایپل پائی, وہ ہے کہ جب گرما گرم ایپل پائی کے ساتھ آپ آئس کریم رکھتے ہیں, ایپل پائی آ لا موڈ. بالکل رائٹ. اور بالکل آج کی جو ہماری کوکنگ ہے وہ بھی ہم اسٹارٹ کریں گے, اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایپل تو ہم نے یہاں کٹ کر لی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایپل کو ہم پکنے کے لیے رکھیں گے. سب سے پہلے تقریباً میجرمنٹ اس کی میں بتا دوں آپ کو, 250 گرامس آپ لے لیں گے ایپل, ٹھیک ہے, اور ان کو اس طرح سے فائن چاپ کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور 250 فائن گرام چاپ, جی فائن چاپ 250 گرام یوزلی ویسے ایک یا دو سیب میں ہو جاتا ہے. یہ تقریباً اگر اس سائز کے ہیں تو یہ ابھی میں نے تین سیب, ٹھیک ہے, کیونکہ چھوٹے سے ہوتے ہیں. جی. اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے شوگر, اور شوگر آپ اس میں ایڈ کریں گے تقریباً 5 ٹیبل اسپون. 3 4 اور 5 ٹیبل اسپون شوگر ہم نے ایڈ کر دیے, اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوس. یس, یہ تقریباً 2 لیمن کا آپ جوس لے لیجیے, یا اگر آپ جوس یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو تقریباً 4 ٹیبل اسپون. رائٹ. لیکن آج کل جیسے کنجبین وغیرہ بنا رہے ہوں گے لوگ تو پھر لیمن الحمدللہ گھر میں ضرور ہوتا ہے. بالکل. اور اسی کے ساتھ ہم نے اس کی جو ڈو بنا کے رکھی ہے, یہاں میں نے ڈو بنائی ہے, جو اس کا بیس بنے گا وہ ہم نے بنائی ہے جناب میزان کوکنگ آئل میں. اور میزان کوکنگ آئل آپ جانتے ہیں ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بہت بہترین ہے, کیونکہ اس کولیسٹرول ہے, زیرو کولیسٹرول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جو وٹامن A, D and E, اس کے ساتھ اومیگا 3 and 6 موجود ہے, جو آپ کو ہیلدی رکھتا ہے اور امیونٹی بڑھاتا ہے اومیگا 3. تو یہاں پر ہم اس کو یوز کریں گے. اچھا, ڈو کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, 2 کپ آپ لے لیں گے میدا. 2 کپ میدے میں آپ ایڈ کریں گے میزان کوکنگ آئل ½ کپ. اس کے ساتھ 1 ٹی اسپون آپ اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ پاؤڈر, اور ہاف ٹی اسپون کے قریب سالٹ ایڈ کریں گے. اوکے, ٹھیک ہے. اور اس کو آپ مکس کر لیں گے. دین نارمل ٹیپ واٹر سے آپ اس کو گوندھ لیں گے جیسے ہم آٹا گوندھتے ہیں, تو یہ اس شیپ میں آ جائے گا. رائٹ. اس کو ہم نے تھوڑا ریسٹ کرنے کا ضروری ہوگا. اس کو کم سے کم آپ ½ این آور ریسٹ, آدھے گھنٹے پہلے اس کو پہلے بنا دیں, اس کے بعد پھر اس پہ آئیے گا. اور اس کے بعد ہم اس کو اب رول اپ کریں گے, اور اس کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, پائی کی مولٹ یعنی کہ ڈش ہونی چاہیے. اس طرح کی کوئی ڈش ہو جائے. اگر بھائی اف یو ڈونٹ ہیو اس طرح کی ڈش تو ہم لوگ کوئی اور سبسٹیٹیوٹ ہے کسی؟ جی کر سکتے ہیں, سوری وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے جب پائی کو آپ نے ڈش آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا, تو اس میں یہ دیکھیں نکالنا آسان ہوتا ہے. تو یہ بٹر پیپر کر کے کر سکتے ہیں ہم, کر سکتے ہیں. اس میں بس پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے آپ کے ایجز ٹوٹنے کا, ٹھیک ہے, ذرا احتیاط کرنا پڑے گا, بٹ ادروائز اٹس پاسبل. یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو تھوڑا سا شارٹ کٹ کرنا ہے تو دین پھر آپ اس کے رول بنا لیں. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ آسان ہو جائے گا. تو پھر اس میں آپ بیکنگ ٹرے میں ممکن آج ایک رول بنا کے بھی ہمیں دکھا دیں. میں انشاءاللہ, کیونکہ رول نہیں کبھی بنا کے دکھا آپ کو. ویسے نارملی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک اور ریسپی بھی ہے جو میں کافی دفعہ بتائی ہے, کہ سیم یہی پروسیجر رہے گا. جو سموسہ رول پٹی ہوتی ہے, رول پٹی میں آپ اس کو فل کریں اور اس کو فرائی کر لیں. بہت آسانی, بہت مزیدار کرسپی, اور جو مشہور ایک برانڈ ہے وہاں کے آپ کھاتے بھی. رائٹ, یس, نام نہیں تھینک یو. ٹھیک ہے, ول بی کمنگ بیک ٹو یو. جی, آپ کے منہ میں مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی سے پانی آ رہا ہے ایپل پائی کی بات کر کے. تو کمال کر دیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب کچھ دیر کے بعد آپ پورا سیکھ کر. میں تو واقعی میں تو ان سے بہت سیکھتا بھی ہوں اور کچھ شوق بھی رکھتا ہوں ان کو. بلکہ میں بتا رہا تھا میرے پاس جو گھر میں اوون اس وقت یہاں ہے کراچی میں, اس کے اوپر نمبر ہی نہیں ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا گرم ہے کتنا ٹھنڈا ہے.
تو اب یہ بھی نہیں کہ ہاتھ ڈال کے نہیں ہو نہیں سکتا. It's not possible. Anyhow, but یہ سلسلہ ضرور چلتا رہے گا. ہم لوگ ابھی بریک سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے اگین آف کورس اباؤٹ جنراسٹی اینڈ الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ the generous time that we give. ارم جی میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ ہم لوگ جب کہتے ہیں خدا کی راہ میں خرچ کرنا, اکثر بیشتر ہم لوگ ادنا سی سوچ ہے, میری بھی سمجھے, ہم لوگ مال ہی سمجھتے ہیں. Do you think it's only money that you spend in the way of God? نہیں, ایسا نہیں ہے. کیونکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سے یہ مالدار جو ہیں یہ تو عبادات میں بہت آگے نکل جاتے ہیں, کیونکہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, پھر صدقہ بھی کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں صدقہ تو پیورلی اللہ کی راہ میں ہے, ظاہر جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور اگر ہم قرآن کو بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں سورہ بقرہ ہے, سورہ مائدہ ہے, سورہ احزاب ہے, سورہ حدید ہے, سورہ منافقون ہے, سورہ یوسف ہے, سورہ نور ہے جس میں صدقے کا باقاعدہ ذکر ہے. تو سرکار علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تم اگر 2 کھجوریں بھی دو گے تو تم وہ اجر پاؤ گے, اور اگر تم کسی سے مسکرا کے بات کرو گے تو بھی تم وہ اجر پاؤ گے. کہ مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. اگر آپ کسی کے راستے سے کوئی پتھر ہٹا دیں گے تو وہ بھی صدقہ ہے. اگر آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے تو وہ بھی صدقہ ہے. اگر آپ 2 لوگوں میں صلح کرا دیں گے تو وہ بھی صدقہ ہے. اور اگر آپ کسی کو عزت دیں گے, کیا بات, جو آپ کو بدلے میں عزت نہیں دے رہا لیکن آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے. اور یہاں سرکار علیہ السلام کی اس قدر حسین, آپ کی تو ہر بات ہی حسین ہے, لیکن یہ جو بات میں بیان کرتی ہوں اور جب پڑھتی ہوں اور جب سناتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو عزت دینے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. تو میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا سودا انسان دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تسبیح کرنا بھی صدقے میں آتا ہے. تو صدقے کی تو بے شمار اقسام ہیں, اور صدقہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ یقین مانیں سورہ منافقون میں جیسے ہے کہ تم اس مال میں سے دو جو ہم نے تمہیں عطا کیا, بے شک بے شک, نہ کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. بے شک. اور پھر تم اس بات کی توقع رکھو کہ میرے رب کچھ مدت اور دے دیتا تو میں صدقہ و خیرات کر کے نیکو کاروں میں سے ہو جاتا. تو ایک روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا ہی وقت مانگے گی کہ میرے رب مجھے کچھ مہلت دے دے کہ میں دنیا میں جا کے اپنے ہاتھ سے صدقہ کراؤں. تو یہ تو مہینہ بھی ایسا ہے کہ اس میں جتنا کریں کم ہے, اور اگر اپنی کسی ضرورت کو روک کے کر دیں تو کیا ہی بات ہے. بہت بہت شکریہ رن جی. ہم لوگ یہاں ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, یہاں ہم بھی تھوڑا صبر کرتے ہیں. صدقات کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. رحمتوں سے بھرا رمضان, رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان. کسی سے عشق نہیں, عشق مصطفیٰ کے سوا, اور آئے گی عشق میں شدت درود پڑھتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے. اگرچہ جاری و ساری خدا کی رحمت ہے, مگر مزید وہ رحمت درود پڑھتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے. نظر کے سامنے رکھتے ہیں مصحف مولا, تو پڑھتے جائیں غرایت درود
درود پڑھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے درے مدینہ ہو کعبہ ہو واہ ہمارے لیے تو ہم ہو حاضر خدمت درود پڑھتے ہوئے 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 جنون عشق محمد حیات دائم ہے حضور ہو آپ سے نسبت درود پڑھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مجھے ہم لوگ پہلے بھی ایک کلام ہم نے پیش کیا تھا یہاں, تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ بچپن میں والدہ جب سلاتی تھی تو کلام پڑھتی تھی, واقعی سکون ملتا تھا اور وہ ہمارے فائبر میں کہیں جاتا. وہ جو ہے وہ لوری ہے, بالکل بالکل اس کے ہی طور پہ پڑھتی تھی, درود کی لوری کہ کیوں نہ سکون ملے بچے کو. ہم لوگ ابھی گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے, صاحبہ نے جیسے کہا, اشارہ بھی آپ نے اس طرف کیا کہ جیسے کہ ہمیں جو بھی چیزیں ملتی ہیں, ہماری جو آمدنی ہے وہ در حقیقت ساری کی ساری ہماری ہے بھی نہیں. ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کوئی مسافر تھے جو اونٹ کے ساتھ کھڑے تھے اور انتظار میں تھے, منتظر تھے کہ کوئی آ کے ان کی مدد کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو, صحابہ کو کہا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ اس کو دے دو, جس کے پاس دام زیادہ ہے وہ اس کو دے دو. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تو یہ اخذ ہوا کہ سارا مال تو ہمارا تھا کہ نہیں. بالکل کیوں ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ سے فرما رہے ہیں. اور جیسے ارم صاحبہ نے بھی آغاز گفتگو میں اس جانب واضح اشارہ کیا ہے, اور آپ نے بھی سرنامہ کلام میں واضح طور پر یہ بات کہی ہے, اور سچ بات تو یہی ہے کہ آئیے دیکھیں, ہم دعویٰ کرتے ہیں تو جواب دعویٰ کیا ہے, کیا شے ہماری ہے. ہم جب دنیا میں آئے تو ہمیں پتہ تھا کہ ہم آئیں گے, تو دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں, وجود ہمارا نہیں, ہمارا کچھ اپنا نہیں. کیا ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہمارے وجود میں جو روح ہے, قل الروح من امر ربی, کہ یہ رب کے حکم کا نام ہے, کیا یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ جب ہم سو جائیں تو ہم روح کو پکار کے واپس لا سکیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سو جاتے ہو تو تمہاری روح تمہاری ناک کے قریب ہوتی ہے, اس سے روشنی پھیلتی ہے, اور پھر یہاں تک کہ جب یہ روح نکالی جاتی ہے اور آسمانوں پر جاتی ہے تو یہ خوشبوؤں میں لپیٹ کر لے جائی جاتی ہے, اور یہ خوشبوؤں میں جب لپٹ کر جاتی ہے تو آسمانی ملائکہ سمجھ جاتے ہیں کہ جنتی روح ہے. اور جب بدبوؤں کے اندر سے لپیٹ کر لے جائی جائے تو کہا کہ آسمانوں پر اس کے لیے جگہ نہیں ہے, اس کو زمین کے آخری حصے میں دھسا دو, کیونکہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے رب کی جو رضا تھی اس کے خلاف کام کیا. اس نے جسم کو, جسم کے اعضاء کو, اپنی زبان کو, اپنے عمل کو, اپنی کیفیت کو, اپنے آپ کو اللہ کے خلاف لڑنے میں وقف کیا. اللہ تو یہ کہتا ہے کہ تم میری راہ میں آگے نکلو, لوگوں کی مدد کرو, لوگوں سے محبت کرو, الخلق عیال اللہ. بالکل. یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی جو خوب بات کی. ہمارے دین کو بھی اگر ہم دیکھیں تو دو اعمال پہ آتا ہے, ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد. میں چاہوں گا اس بریک کے بعد ذرا ہم لوگوں کو ذرا روشنی اس بات پہ ڈالیں کہ ثقافت جو ہے, یہ ثقافت میں حقوق العباد کا کیا درجہ ہے حقوق اللہ کی بنسبت. اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں. رحمتوں سے بھرا رمضان, رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان.
वेलकम बैक नाजरीन, हमारी बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा था, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह के हवाले से, उसके तवाज़ुन से भी हम लोग देखना चाहेंगे ये क्या हम बात कर रहे हैं आज। लेकिन हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये सेगमेंट मेरे नज़दीक जैसे बहुत अहम है और हम लोग ये भी बात करते हैं, डॉक्टर साहब भी और इल्म साहिबा भी खुद प्रैक्टिस भी करते हैं, बिलीव भी करते हैं, करवाते भी हैं, वो है योगा। मुनव्वर भाई हमारे साथ तैयार। मुनव्वर कैसे हैं आप? खैरियत से? आज आपने हमें थोड़ी सी तालीमात भी देनी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे प्रोफेसर्स और टीचर्स बैठे हुए हैं, तो आपने कोई ना कोई रिसर्च हमें शेयर करनी, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी, बिस्मिल्लाह। आई जस्ट लाइक टू शेयर अ रिसर्च कंडक्टेड बाय हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। हार्वर्ड, जी हाँ, हार्वर्ड, वो सबको पता है। जो बड़ी मोहर लगा दी आपने। यस तो इसका उन्होंने बेसिकली रिसर्च ये थी कि जो लोग योगा करते हैं और जो लोग नहीं करते, उनके हेल्थ बेनिफिट्स के, उन पर क्या उसके असरात होते हैं। तो दे हैव कंडक्टेड रिसर्च फॉर लाइक मंथ और टू मंथ्स। अच्छा, जो लोग डेली योगा करते थे और जो लोग नहीं करते थे, तो उनका उन्होंने जब कंपैरिजन किया बाद में, तो जो लोग योगा करते थे उनका ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल था, ठीक है, और जो नहीं करते थे उनका हाई रहता था, और उनका इम्यून सिस्टम बेटर था जो लोग योगा करते थे। बिकॉज कोविड-19 चल रहा है, तो मैं इसलिए रिसर्च भी शेयर करना चाहता। और जो थर्ड था कि उनका स्ट्रेस लेवल कंपेयर टू दोस्त जो नहीं करते थे वो ज़्यादा रहता था। बिल्कुल। अच्छा, वैसे जो कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करता है तो वो उस चीज़ की रिसर्च करते हैं, पहले टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको एक और देना चाहूँगा कि गूगल, एप्पल और आईफोन, गूगल, एप्पल और नाइकी, इन तीनों ने माइंडफुलनेस के नाम से एक कोर्स इंडक्ट करके अपने क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया। उसका रीज़न ये था टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर एम्प्लॉइज, ताकि वो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा उनका, और फिर वो उसकी प्रोडक्टिविटी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ये रुझान शुरू हो गया, माइंडफुलनेस की बात शुरू हो गई। लेकिन आई थिंक बतौर माइंडफुलनेस एग्जैक्टली क्या होती है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और दूसरी फाइव में अगर आप इजाज़त दें कि नॉट ताकि ये मुझे ज़्यादा बना के दें, ताकि इसकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो, क्योंकि हम तो आसानियाँ पैदा करने वाले कौम हैं। तो प्लीज़ गो अहेड, हाउ कैन वी स्पेसिफिकली क्रिएट माइंड। नाउ लेट्स मूविंग टू द, मैं कुछ पोस्चर्स, क्योंकि हमने मेडिटेशन की थी, आज हम जस्ट क्विकली कुछ 2-4 अपने आपको पोस्चर्स बताऊंगा जो आपको स्ट्रेस में अगर आप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसका रिलीफ मिलेगा। यू विल फील वेरी काम। बिगिन विद एक मेरी फेवरेट पोस्चर है बाय द वे, ठीक है। फर्स्ट दिस इज फॉरवर्ड फोल्ड जिसे हम कहेंगे, ठीक है। इसमें हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, इनहेल, स्लोली मूव डाउन, एक्सहेल। अच्छा, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं या आपके नीज का इशू है तो आप बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यू कैन यूज़ द ब्लॉक्स। आज मैं लेके आऊँ ये ब्लॉक्स। अगर आपके घर में ब्लॉक्स नहीं है तो आप बुक्स यूज़ कर सकते हैं या क्वेश्चंस भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू मेक इट ईजियर। थोड़ा सा आपकी अलाइनमेंट पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। इनहेल और ये एक्सहेल करके आप, सो द क्राउन ऑफ योर शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। इसमें आपने इनहेल रखनी है, इसको होल्ड कर सकते हैं आप 3 मिनट 5 मिनट। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि आपको जितना भी आपका जो ब्लड ऑक्सीजन का फ्लो है वो सारा आपके हेड की तरफ आ रहा है। लेकिन आपने कहा जैसे इनहेल रखना है, एक्सहेल ना करें नीचे जाके। नहीं, इनहेल एक्सहेल कंटिन्यू रखना है, ये ना सांस रोक लें। नहीं, फुल योगिक ब्रेथ जिसे हम कहते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये आपने रखना है। एक ये पोस्चर हो गया, इसमें आप 5 मिनट 10 मिनट तक रख सकते हैं इसको। अच्छा, दूसरा डाउनवर्ड डॉग कहते हैं, यस, माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट। ये इट्स अ वेरी गुड पोस्चर और ये बहुत यूज़ भी होता है। अच्छा, ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को थोड़ा सा उनके हील टच नहीं होते या नीज बैंड होते हैं, तो इट्स जस्ट टू शो देम कि आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये आपका पोस्चर, अच्छा आपने करना ये कि अपने आप को पुश बैक करना है, ठीक है। दिस इज़ वन। ये है कि अगर आप नॉर्मल कर सकते हैं, जो थोड़ा सा इसको चैलेंजिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि अपनी एल्बोज को बेंड करें, ठीक है। एंड दिस इज़ योर डॉल्फिन डॉग, ठीक है। ये आपको रिलैक्स कर देगा, आपका जो भी फ्लो है ब्लड का बिल्कुल सारा ब्रेन की तरफ है, ठीक है। अच्छा, ये इट्स गुड ऑल्सो फॉर योर, ये आपकी लोअर बैक के लिए, ठीक है, आपके कोर के लिए, आपकी काव्स, आपकी शिन्स और आपके जो मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स वगैरह के लिए भी। और इसमें इसी पोजीशन में अगर हल्के हल्के पैर हिलाए जाएं तो वो रिलैक्सिंग करने के लिए आपको हो सकता है वो स्टार्ट में, जैसे अगर आप बेंड भी कर सकते हैं अपने नीज को, अगर आपकी लेग स्ट्रेट नहीं हो पा रही। अच्छा, एक मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, नॉर्मल एक स्ट्रेस का लोग ये समझते हैं उमर भाई कि सिर्फ आपके ब्रेन में होता है, फिजिकल भी आपके कुछ होते हैं जिसमें आपका स्ट्रेस आपने होल्ड किया होता है, जैसे आपके शोल्डर्स में, आपकी लोअर बैक में और आपके हिप्स में। नॉर्मली लोग कहते हैं यार स्ट्रेस बहुत है और मेरे जो है ना कंधों में पेन हो रहा है, तो वो मैं एक पोस्चर है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग करना चाहें खड़ा होके, जो फिट लोग हैं जो कर सकते हैं। अगर किसी को नी का प्रॉब्लम है या ओल्ड एज है
تو وہ بیٹھ کے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اس میں کرنا یہ آپ نے آرمز آپ کے اسٹریٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ کے نیز بینڈ کریں گے اور پھر اپنے رائٹ والے نی کو لیفٹ پہ لے کے آئیں گے اور پھر لیفٹ آرم کو رائٹ ایلبو سے کراس کر کے یہ آئیں گے, ٹھیک ہے. دس از یور ایگل پوز. بریدنگ آپ نے اس میں رکھنی ہے. اس پہ آپ کی اسپائن اسٹریچڈ ہے بھی. یس, دیکھیں یہ آپ کو یہ سب کو افیکٹ کر رہا ہے. یہ آپ کے شولڈرس, ٹھیک ہے, آپ کی اسپائن اور آپ کے ہپس کو, اور ایون آپ کے جتنے بھی جوائنٹس ہیں یہ بلڈ فلو وہاں لے کے جا رہا ہے. اچھا, اسپائن کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یوگا کے اندر اسپائن آپ کی موو ہوتی رہے, ٹھیک ہے. ہوتا ہے کہ جب آپ کی اسپائن موو ہوتی ہے تو یہ اسپائن ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتی ہے آپ کے نروس سسٹم سے, اور نروس سسٹم میں آپ کا برین ہوتا ہے. تو وین یور نروس سسٹم از ہیلدی, یور برین از ہیلدی, یو ول پرفارم, ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ موونگ ٹو دا لاسٹ, سیکنڈ لاسٹ, وہ میں کہوں گا پپی پوز جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور چائلڈ پوز بھی کر سکتے ہیں. تو دونوں میں سے آپ پپی چائلڈ پوز میں بتا چکا ہوں, بٹ پپی پوز میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ کے شولڈرز میں جو اسٹریچ ہوگا, یہ جو اسٹریس ہوگا اس کو یہ ریلیف کرے گا. اچھا, آپ لیٹس سپوز کم آن یور ٹیبل ٹاپ, ٹھیک ہے. دس از کیٹ پوز. ناؤ موونگ فرام ہیئر, میری لیگس اسٹل ہیں, آئی ایم جسٹ موونگ مائی آرمز اینڈ شولڈرز. سی آئی ایم گیونگ اسٹریچ ٹو مائی شولڈرز اینڈ مائی فور از آن دا گراؤنڈ. اور لیگز اور ہپس جو ہیں بالکل الائنڈ ہیں, وہیں ہیں, اور صرف یہ اسٹریچ ہو رہا ہے. ایکسلنٹ. اس میں اسپائن کا بھی اسٹریچ ہوگا اور پھر شولڈرز کی بھی اسٹریچ نکل رہا ہے. اچھا, ایک اور فارورڈ بینڈ میں آپ بتاتا ہوں, سیٹڈ فارورڈ بینڈ. اس کے زیادہ بینیفٹس بھی ہیں, ٹھیک ہے, جو نارملی خواتین کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, یہ اس کے لیے بڑا افیکٹو ہے. آپ کو اسٹریس میں تو ہے یہ بڑا افیکٹو. اس کے علاوہ آپ کی ڈائجیشن کے لیے, یور ایبڈومن, اور آپ کے یہ جو آرگنز ہیں ان کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہے. اچھا, انہیل آپ نے کرنا ہے اینڈ ایکسہیل, ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے تو یو کین یوز یور بلاک انڈرنیتھ یور نیز, ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ کو کشن رکھتے ہیں اس کے نیچے. یس. پھر آپ آہستہ, اچھا, اسپائن آپ کی اسٹریٹ رہے گی, آپ نے راؤنڈ نہیں کرنا ہے, اسٹریٹ کر کے دین سلولی موو ڈاؤن. سی, اف یو آر ہیئر دیٹس فائن. اور آپ تھوڑا سا چیلنجنگ کر لیں اس کو, تو اسٹریٹ کر کے لیٹس گو, ایکسہیل. اچھا, بریدنگ آپ نے رکھنی ہے اس میں, اور ود ایچ ایکسہیل سلولی گو ڈیپر انٹو دا پوسچر. رائٹ. اور لاسٹ پوز جو نارملی سارے یوگیز کا بڑا فیوریٹ پوز ہے, دیٹ از کالڈ ڈیڈ پوز. دس از ویری ریلیکسنگ پوز, ٹھیک ہے. یہ آپ کی انرجی کو بیلنس کرتا ہے. اوہ یس. سی, یہ اسٹریس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور بڑا ایزی پوز ہے, یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. بریدنگ آپ اس میں رکھیں. اچھا, اس میں ایک اور بھی آپشن ہے, آپ اپنے لیفٹ آرم کو اپنے نیول پہ رکھیں, رائٹ آرم کو اپنے چیسٹ پہ رکھیں, ہارٹ پہ, اینڈ ٹرائی رول. ایگزیکٹلی. اور ہم اپنے ماسٹر یوگی کو اسی ریلیکس پوز میں چھوڑ کے جا رہے ہیں فار دس لٹل بریک. آئی ایم شیور ہیل بی اسٹل لائک دس تھرو آؤٹ دا بریک. لیٹس سی یو آفٹر. رحمتوں سے بھرا رمضان, رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. جیسے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ نے بات کرنی ہے, ابھی ہمارے پاس جو علماء بیٹھے ہیں دے ہیو دا گریٹ نالج اباؤٹ حقوق اللہ اینڈ حقوق العباد. لیکن میری نظر آلریڈی اسد بھائی کی طرف ہے, شیف اسد بیٹھے ہوئے, کھڑے ہوئے, اینڈ ہی از پریپیئرڈ ایوری تھنگ. سب تیار ہو چکا ہے. لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا اپنے گائے بگائے ہم نے دیکھ تو لیا ہے, بالکل, لیکن آپ پھر بھی الفاظی طور پہ بھی ہمیں سمجھا دے سکتے ہیں. ہم نے میدا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے اس کی ڈو گوندنی ہے. 2 کپ میدا تھا, ہاف کپ ہم نے میزان کوکنگ آئل ایڈ کیا تھا, 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر اینڈ 1 ٹی اسپون یا ہاف ٹی اسپون نمک ڈال کے اس کو ہم نے گوندھ لیا تھا. اس کی روٹی بیلی, روٹی تھوڑی بڑی سائز کی بیلیں گے ڈش سے, اور اس کے بعد پھر اس کو بیلن پہ رول کر کے اور اس کے اوپر آپ لگا دیں گے. ایجز آپ دیکھ رہے ہیں فائن میں نے کر دیے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو پریک کرنا ہے, لائک آپ چھری یا کانٹے سے اس میں آپ بیس میں تھوڑا سا لگانا ہے تاکہ ایئر سے ہی اٹھ نہ جائے. تو دین پھر آپ اس کو ایپل, بغیر ایپل ڈالے صرف آپ اس کو 5 منٹ کے لیے اوون میں رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اس کا جو آپ کہہ لیں کہ ٹیکسچر ہے وہ ڈرائی ہو جائے. اور اس کا ٹیمپریچر اور کتنا ہونا چاہیے اس میں؟ تقریباً 180. دین ہم نے اس کے اوپر نکالا واپس, اور ایپل کا جو ہم نے لیمن, شوگر اور ایپل کو ہم نے پکایا تھا وہ ایڈ کیا. اس کے اوپر اس کا مین انگریڈینٹ ہے سینیمن پاؤڈر, یعنی کہ دال چینی کا پاؤڈر. وہ آپ نے اسپرنکل کیا, اسپرنکل کر کے میں نے تھوڑے سے باریک سیب کاٹ کے اور اس کے اوپر لگا دیے, اور اس کو ہم نے بیک کر لیا. ود ان
10 to 12 منٹس میں یہ ریڈی ہو جائے. واو. اس کے بعد ہم نے سینڈوچز بنا لیے, اور سینڈوچز کے لیے ہم نے بہت سمپل چکن کو ہم نے بوائل کر لیا, شریڈ کر لیا, 1 کپ ہم نے لے لی. اس میں ہم نے 5 ٹیبل اسپون باربیکیو سوس ایڈ کیا, 1 عدد شملہ مرچ باریک فائن چاپ کر کے وہ ہم نے ایڈ کی, اس کا مکسچر بنا لیا. 1 بریڈ کے سلائس پر میں نے یہ چکن لگا دیا, اسپریڈ کر دیا. سیکنڈ پہ ہم نے کیچپ لگایا ہے. تھرڈ پہ ہم نے گارلک مایو سوس لگایا. کھیرا اور ٹماٹر رکھ کے, اب میں نے ایک روک لیا تھا, اسمبل کر کے بتا دیں گے کہ اس طرح سے آپ نے اس کو اسمبل کرنا ہے. اکثر جو آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم گھر میں جب بناتے ہیں تو فائن ایجز نہیں آتے, ریسٹورنٹ میں ہم فائن ایجز, تو اس میں اسمبل کرنے کے بعد آپ نے یہ اس کے ایجز کاٹنے ہیں. اس میں تھوڑے سے ایجز ضائع ہوتے ہیں, لیکن یہ ضائع نہیں ہوتے, آپ اس کو ایز سیلڈ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, یا پھر کبوتروں کو کھلا دیں. بالکل. اور تو یہ اس کو میں اسمبل کر رہا ہوں, اور لاسٹ میں پھر انشاءاللہ ہم جامع شیریں سے ایک زبردست سا لیمو سنجبین جو ہم بناتے ہیں, لیکن وہ جامع شیریں کو اسد بھائی ہم لوگ واپس آئیں گے. ماشاءاللہ بہت لذیذ لگ رہے ہیں. ہم لوگوں نے جیسے بھی وعدہ میں نے کیا تھا, تو ہم لوگوں نے گفتگو آگے بڑھانی ہے. ارم صاحبہ, حقوق العباد, حقوق اللہ, اگر حالانکہ دونوں کا درجہ بہت بلند ہے, اگر ہمیں کرنا پڑ گیا, جس موضوع کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں, تو کس کو ہم اکبر سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پہ بھاری ہے. تو یہ جو حقوق اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا, یہ تو خالصتاً اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. لیکن حقوق العباد میں اللہ اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ تم میرے بندے کو کوئی تکلیف دو, یا تمہاری وجہ سے میرا بندہ کسی مشکل میں آئے, یا اس کو کوئی پریشانی پیدا ہو. اور اس میں قیامت کے دن جب بڑے نیک افراد جن کو اپنی نیکیوں پہ بہت زوم ہوگا, وہ اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے, تو حدیث نبوی میں جیسے بیان ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انہیں میرے سامنے سے ہٹا دو, کیونکہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو وہ کہے گا میرے رب تو دنیا کو کھلانے والا, میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا. بات ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا وہ بندہ بھوکا تھا, تو نے اسے کھانا نہیں دیا. میں پیاسا تھا, مجھے پانی نہیں پلایا, میرے رب تو بارشیں برساتا ہے. تو کب پیاسا تھا, میرا وہ بندہ پیاسا تھا, تو نے پانی نہیں پلایا. پھر میں بیمار تھا, تم نے میری عیادت نہیں کی, میرے رب تو شفا دینے والا ہے. تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے کہ میرا وہ بندہ بیمار تھا تو تم نے اس کی عیادت نہیں کی. کیونکہ دیکھیں بالکل, تو میرے سامنے سے ان کو ہٹا دو, تو وہ نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی. کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مسکین ہیں, جو غریب ہیں, جو اللہ کی عیال ہیں, جن سے اللہ بے انتہا محبت کرتا ہے, اور محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے وہ حساب و کتاب کے لیے جائیں گے, تو میرا رب کیا فرمائے گا کہ ان کو جنت میں بغیر و حساب کتاب کے جانے دو, کہ مجھے اپنے ان بندوں سے حیا آتی ہے, کیونکہ یہ دنیا میں میرے لیے صبر کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت جن سے حیا کرے. تو سرکار علیہ السلام سے جب اصحاب نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ, قیامت میں تو کتنی افراتفری ہوگی, آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ فرمایا کہ مجھے میری امت کے مسکینوں میں تلاش کرنا. تو یہ جو درجات ہیں نا ان کے, اور ان سے جو ہمیں اپنی بھی اگر بخشش کروانی ہے نا, تو ان سے ڈور مضبوط رکھنی ہے. کیونکہ حدیث نبوی میں بیان ہوتا ہے کہ جب تم کسی فقیر کو کچھ دیتے ہو, کوئی صدقہ دیتے ہو, کچھ خیرات دیتے ہو, تو وہ اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ رب العزت کے پاس پہنچتی ہے. اور اگر تم یہ بات جان جاؤ تو دینے والے کو زیادہ لذت آئے گی بنسبت لینے والے کو. در حقیقت تو وہ آپ کی خدمت کے لیے بالکل ہماری کر رہے. تو ہمیں اگر ان درجات تک پہنچنا ہے تو ہمیں ان کا ہاتھ نہیں چھوڑنا, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک ترین کریں گے, اور اللہ کی نظر میں مقبول بنائیں گے, اور اس قابل کریں گے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے امتی بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں. اس کے تھوڑے سے برعکس ہلکی سی کوڑی بات, لیکن عموماً ہماری سوسائٹی میں عملی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے چوری کی, جھوٹ بولا, یہ کیا, وہ کیا, اپنے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے چلو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو, اتنوں کو یہ کر دو. یہ حساب کون سا حساب ہے؟ تو کیا یہ بھی ثقافت میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مصرع بطور تنقید نظر کر رہا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو یا صنم آشنا بن جاؤ, یا پھر صحیح معنوں میں سجدہ ریز ہو جاؤ. تو جو سجدوں کی لذت کو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم سب سے چھپا سکتے ہیں, رب سے کیسے چھپائیں گے؟ بے شک بے شک. قرآن تو پکار پکار کے ہی کہہ رہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, لما تقولون ما لا تفعلون. تم
وہ جو کچھ دکھا رہے ہو لوگوں کو, معاشرے کو بتا رہے ہو, ایسا کیوں کہتے ہو مالا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو. بالکل. تو آج کا جو معاشرہ ہے, میں نہیں کہتا سب, اس لیے کہ استثناء ایکسیپشن ہر جگہ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب برے ہو گئے, نہیں, سب اچھے ہیں, اس لیے تو معاشرہ چل رہا ہے. اگر ہوتا تو کیسے ہو سکتا ہے. یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے یہیں سے ڈاکٹر صاحب, بریک کے بعد. رحمتوں سے بھرا رمضان, رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ بالکل گفتگو کے بیچ میں تھے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ لوگ خدا نخواستہ دکھاوے کے لیے بھی بعض اوقات کرتے ہیں, ہر معاشرے میں رہے, لیکن ان کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں, پھر بھی لوگوں کی مدد کس طرح کی جائے. لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ دکھاوے والے چند ہیں, اکثریت تو رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جو ایک ہاتھ اور دوسرے ہاتھ سے کہ کیا کیفیت ہو کہ اس ہاتھ سے دے رہے تو اس کو خبر نہ ہو. لیکن دوسری طرف ترغیب بھی ہے. ترغیب یہ ہے کہ جب دو تو لوگوں کو یہ پتا ہو. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو میرا کنواں ہے مسجد نبوی کے سامنے, اور جب آپ تشریف لاتے ہیں لے جاتے ہیں بار بار یہاں سے, تو آپ اس کا پانی پیتے ہیں, بہت میٹھا ہے. مجھے اپنے زندگی کے سب سے حسین ترین لمحات وہ محسوس ہوتے ہیں جب آپ اس سے پانی پیتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں نظر کر دوں, کیونکہ جو شے مجھے بہت پسند ہے, آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں نظر کر دوں, تو میں نے نظر کی. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل, تو ترتیب میں وہ لوگ ہیں جتنے لوگ ہیں معاشرے کے, سب کو اس میں شامل کر لو تاکہ سب کو اس سے نفع ملے. بالکل. تو نفع عامہ کے اندر جو اشیاء ہم دیتے ہیں تو وہ ایک ترغیب کے لیے بھی ہوتا ہے, لیکن ہمارے عام طور پر یہ ہونے لگا ہے کہ ہم کم کرتے ہیں, زیادہ دکھاتے ہیں, تو یہ معیوب ہے. لیکن نیت اگر اچھی ہو, عام طور پر حدیث پڑھتے ہیں نا, انما الاعمال بالنیات, تو اس نیات کی حدیث کو یہاں ختم نہیں کرنا ہے. تو جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی اس کو دنیا ملی, بالکل. جس نے آخرت کے لیے دین کے لیے ہجرت کی اس کو دین ملا, اور جس نے اللہ نبی کی معاملات کو محبت کے لیے اپنی ہجرت کی تو اس کو وہ سب کچھ مل گیا جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. تو یہ اصل ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کس چیز کا نام ہے؟ ہجرت گھر سے دوسرے گھر میں جانے کا نام نہیں ہے. اصل میں ہجرت اس قدم کے نکالنے کا نام ہے کہ آج میں یہ جو کرونا وائرس کے وہ لوگ جو بیمار ہیں, بالکل پریشان حال ہیں, میرے وطن نے آواز دی ہے, بالکل میرے وہ بہن بھائی جو کلمہ طیبہ پڑھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ اگر ایک جانب کوئی اگر ایک ایپل پائی کھا رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, بہترین جام شریف پی رہا ہے, یا اس کے پاس بہترین آسائش ہے, تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ اس پر مستحقین کا حق ہے کہ تمہارے حلق سے, تمہاری زبان سے کیسے اتر جاتا ہے کہ تم ان ضرورت مندوں کو دیکھو جو انتظار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹکٹکی کے ساتھ تمہارے دروازے پر لگائے ہوئے ہیں. اصحاب صفا کو کیسے بھولو گے کہ جو حضور کی بارگاہ میں کبھی مانگتے نہیں ہیں, مانگتے تو حضور کی رضا اور محبت مانگتے ہیں, اس کے علاوہ کبھی نہیں مانگتے, کیونکہ حضور تو وہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو مانگنے والا ان کی بارگاہ میں نہ نہیں سنتا, اور کس محبت کے ساتھ وہ لاتے ہیں. میں نظر کرتا ہوں لما تقولون ما لا تفعلون, کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. وہاں دیکھیے صحابہ کرام کا رویہ کہ عثمان غنی بھی ہیں, ابوبکر صدیق بھی ہیں, مولا کائنات مولا علی بھی ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمام جتنے بھی محبت کرنے والے حضور سے خاموشی سے آتے. باہر ایک بانس لٹکا ہوا ہے, حضور کی بارگاہ کے سامنے ایک بانس ہے, اس بانس پر خاموشی سے اپنے گھر کا توشہ, کھانا, جو چیزیں وہ لائے اور لا کے لٹکا دیا. اصحاب صفا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ حضور تشریف لائیں گے تو ہم علم حضور سے حاصل کریں گے. بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, اللہ اکبر, قربان جائیں ان کے اداؤں کے, ان کی تکلیف کے, کہ وہ تکلیف بیان نہیں کر سکتے کہ کئی دن کے بھوکے ہیں, لیکن زبان سے وہ مانگتے نہیں ہیں. لیکن جب وہ لٹکا کر چلے گئے, جس کو جو پسند ہے خاموشی سے لیا اور کھا لیا, کہیں عزت نفس مجرور نہیں. سبحان اللہ. یہ طریقہ میرے آقا تاجدار مدینہ. یہ بھی بہت آپ نے اہم بات کی کہ کسی کی عزت پامال نہ ہو, وہ اس کا اتنا احتیاط ہے, اتنا احتیاط ہے. لیکن ایک مختصراً ایک سوال آپ سے یہ کہ ہم لوگ اگر میں اس طرح سے ڈیولز ایڈوکیٹ والی بات بھی کریں, کیونکہ بات سیدھی سی ہے, بری بات ایک ہوتی ہے, سوشل میڈیا اور ہر لحاظ سے ہم لوگ پھیلا دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اچھی باتیں پھیلائیں, جس کا ہمارا ارادہ یہی ہے اس پروگرام کی وجہ سے. تو اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو کیوں نہ وہ خبر ہم بتائیں لوگوں کو. ایک ہاتھ پہ میں دیکھتا ہوں کہ نہیں بتانا چاہیے, دوسرے ہاتھ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نیکی بتانی چاہیے. یہ توازن کس طرح ہوگا؟
اصل میں اس میں اپنے اوپر بڑے کنٹرول کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نیت ترغیب دینے کی ہے تو صدقہ دکھا کے کرو، ورنہ تو بڑا چھپانے کا حکم ہے، لیکن اگر تم ترغیب دینا چاہتے ہو، لیکن انسان خود اتنے بڑے امتحان میں آ جاتا ہے وہاں کہ اس کو ڈگمگانے کا بڑا چانس ہو جاتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں کہ میں خاموشی سے کر دوں، کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس نیکی کو نیکی میں شامل ہی نہیں کرتا جو دوسروں کے سامنے آ جائے. تو کہیں تو لوگوں کا یہ حال ہے، کہاں یہ ہے، کہیں پہ یہ ہے. لیکن جب سوسائٹی میں اگر اس طرح کی ضرورت پڑ جائے، مگر آج کل ہم جس پینڈیمک کا شکار ہے نا، پینڈیمک کے لحاظ آج ہمیں چاہیے کہ ہم دکھا کے داد کرنی چاہیے کہ جو کہ ہاتھ بڑھا کے کر رہے ہیں، بے شک وہ چپ کر کے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں آج ہمیں دکھا کے کرنا چاہیے. اور کیونکہ عید بھی آنے والی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو کٹ ڈاؤن کر کے اس وقت لوگوں کے گھر میں کھانا پہنچائیں، کیونکہ سب سے افضل ترین صدقہ بھی جو ہے وہ کھانا رزق ہے. اسی سے ہم لوگ پھر میرے خیال سے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج اسد بھائی نے مکمل جو کیا ہے، شربت کون سا کھانے میں مکمل کر رہے ہیں، اور گزارش یہی ہوگی کہ اس پروگرام میں آخر میں ہم سب کے ساتھ یہ شیئر کریں گے ایز یو آلویز ڈو سر. اچھا جی، آج ہم کرشی کا جامع شیرین، کل ہم نے جو ہے گرین الائچی والا فلیور بنایا تھا، آج ہم یہ لال جو کہ سب کا فیوریٹ ہے، اور اس کی فیوریٹ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کرشی جامع شیرین میں قدرتی جو اجزاء ہیں ان کا جو یوز ہوتے ہیں، اور اس کی تیاری میں واٹر پانی کا یوز نہیں ہے، یہ ساری جو احتیاط ہیں بالکل. اچھا، کرشی جو ہے ماشاءاللہ اتنا پیسہ ریسرچ میں ڈالتے ہیں اپنے ان ہربلز اینڈ واٹ ناٹ ماشاءاللہ، جو کہ حکمت کے حساب سے چلا رہے ہیں. جی بالکل. سو دے ڈو اے گریٹ جاب. اور اس لیے میں پریفر کرتا ہوں کہ آپ اس کو وداؤٹ شوگر بنائیے، اسی طرح اس کا فلیور آپ دیکھیں گے بہت زبردست. اچھا، میں اس میں صرف فلیور جو ہر گھر میں ہی عموماً ہر دسترخوان پہ یا پھر ڈائننگ ٹیبل پہ کرشی کا یہ جامع شیرین ضرور ہوتا ہے، اور اس کو میں اس کو سرو کر رہا ہوں لیمن کے ساتھ. تو گلاس میں ہم نے تھوڑا سا لیمن میں نے اسکویز کر دیا ہے. اچھا، اوکے، ٹھیک ہے. اور بس اس کو آپ نے عموماً ہم مکس کر دیتے ہیں، آپ نے مکس نہیں کرنا، نیچے ڈال دیں پھر پور کر دیں. بس نیچے آپ لیمن جوس اور اوپر سے یہ. تو ایک گلاس سے اگر کام نہ چلے تو بار بار ہم یہی کرتے رہیں گے اسد بھائی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لیمن جوس ساتھ رکھ دیں، وہ ساتھ رکھ لیں، ڈالا اور پھر بالکل ڈالا. تو یہ لال شربت کی جو ایسوسیشن ہے صاحب ہم لوگ کی تو بچپن سے ہے. جی بالکل، ایک پکوڑے اور ایک لال شربت، اس کے بغیر روزہ پاکستان میں روزہ نہیں کھل رہا. اور لیمو لال شربت یہ کھینچتا ہے اپنی طرف کہ بھائی آ جاؤ، بالکل مجھ سے کوئی دوستی کر لو. سال میں آپ کسی وقت بھی یہ لال شربت پیئیں گے آپ کو رمضان یاد آ جائے گا. یہاں ایک چھوٹی سی بریک لینے لگے. اسد بھائی آپ سوری آپ کچھ کہہ رہے تھے. نہیں، بس میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر اس کو ہم دودھ میں ڈال لیتے ہیں تو ایک بہترین انرجی ڈرنک بن جاتی ہے. اور یہاں ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہم نے جو آج کوکنگ کی ہے میزان کوکنگ آئل، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہترین ہے، جو کہ آج کل ہیلتھ کانشیس ہیں لوگ، اور ان کے لیے بہت بہترین قسم ہے، زیرو کولیسٹرول ہے. اور ساتھ ساتھ تھینک یو کہنا چاہیں گے کچن کنگ کا، جنہوں نے ہمیں کراکری جس میں ڈال کے پکایا ہے. تھینک یو ویری مچ. ہم لوگ ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ افطار کا وقت بھی قریب آ ہی رہا. رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. افطار کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، ہم نے اپنی افطاری تیار کی ہے، اور میں ساتھ ہی ساتھ جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب پہلے بات کی تھی، میرے دل کو اتنی گہری یہ بات لگی ہے کہ ہم تو یہاں ہنس کھیل کے آپس میں گفتگو کر بھی لیتے ہیں، اور اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس افطاری کا سامان ہے. اس وقت خاص طور پہ آج کل کے حالات میں خاص طور پہ کتنے سفید پوش ہیں جو کہ اپنی وہ رونقیں یاد کرتے ہیں کہ جو پچھلے سال تک شاید تھی افطار کی، لیکن آج دسترخوان خالی. وہ یہ بھی یاد کرتے ہیں کہ کون کون ساتھ بیٹھتے تھے، وہ رشتہ دار ساتھ نہیں. میں چاہوں گا ان کے بارے میں بھی ہم کچھ ضرور بات کریں. میر بھائی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی دل کی گہرائیوں سے اپنے بہن بھائی جو میرے اس وطن کے، ملت اسلامیہ کے تمام لوگ جو انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، سب کی سچ میں کہتا ہوں کہ یہ قابل تقلید ہے، یہ قابل محبت ہے. ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں ہے، بے شک کوئی نہیں. یہ وقت مسلک کی نفرت کرنے کا وقت نہیں ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ وقت زبانوں میں تقسیم ہونے کا وقت نہیں ہے. یہ وقت کلمہ طیبہ اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھنڈے تلے آنے کا وقت ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام ہے. یہ وہ وقت ہے کہ انما المؤمنون اخوہ کہہ کر یہ بتلاتا ہے کہ یہ پاکستان جو رمضان میں قائم ہوا ہے،
یہ وطن عزیز پاکستان جو اسلامی محبتوں کا قلعہ ہے اور ملت اسلامیہ کا فخر ہے دنیا کے اندر، اس پاکستان کو جتنا مضبوط آپ اور ہم کر سکیں گے اتنا ہی ملت اسلامیہ مضبوط ہوگی۔ آج گھر گھر سے یہ اگر جو ہمارے بہن بھائی جو ہمارے اس پیغام کو اپنا ٹی وی کے ذریعے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ان کاوشوں کو ہمارے جو پردہ سیمی سے اس طرف بھی ہیں جو اتنی محنت کر رہے ہیں، صرف ہم سب کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ مقصد یہ ہے کہ اگر تم اس دور کی طرف ذرا سی ایک نگاہ کر لو تو آج بھی دور میرے مصطفیٰ کریم کا دور ہے، کوئی دور بہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ یہ حضور کا زمانہ جو ہے یہ حضور کا پیغام ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے جو حضور نے حدیث فرمائی تھی اس کا خلاصہ دے رہا ہوں یا مفہوم کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو اور پورے جسم کو تکلیف نہ ہو؟ آج کوئی تڑپ کر اگر کشمیر کے اندر بھی مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اس کا احساس ہمارے دلوں میں ہے۔ آج میرے اس وطن عزیز کے اندر خواہ وہ اندرون سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، یا کشمیر ہو، یا خیبر پختونخوا ہو، یا پاکستان کے شہری علاقے ہوں، دیہی علاقے ہوں، اس تقسیم کو ہمیں پارٹ دینا ہے۔ بے شک اس تقسیم نے ہمارے دلوں کو تقسیم کرنے کی کوشش تو کی ہے، دشمن کا ایجنڈا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم تقسیم ہوتے چلے جائیں، نظریہ پاکستان خدا نخواستہ غلط ثابت ہو جائے، پاکستان کے بنانے والے غلط ثابت ہو جائے۔ لیکن کیسے پاکستان کے بنانے والے، کتاب و سنت میں محبت کرنے والے وہ لوگ جو نظریہ پاکستان پر زندگی گزار کر پاکستان دے گئے، علامہ اقبال جیسی شخصیت، قائد اعظم محمد علی جناح شخصیت، یہ رمضان کا جو تحفہ ہے پاکستان، جس کے لیے ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، جتنا بھی سجدہ ریز ہو کم ہے۔ لیکن ایک بات میں عرض کرتا چلوں میرے بھائیوں اور بہنوں کہ یہ صرف ٹی وی پروگرام نہیں ہے، یہ دلوں کی محبتوں کا وہ پیغام ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر ایک شخص بھی اس جملے سے اپنے آپ کو ریلیٹ کیجئے کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر ذمہ دار ہے، عمر ذمہ دار ہے۔ اور کلکم رائع کہ تم میں ہر وہ شخص جس کو تمہیں اختیارات دیے گئے مسئول ہے، وہ اس سے سوال کیا جائے گا۔ بے شک بے شک اور بے شک کون اس بات سے واقف نہیں کہ آج اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے صاحبہ، ہمیں اللہ نے سب کچھ عطا کیا الحمدللہ۔ الحمدللہ اگر ہم اپنے دلوں کے اس کفر کو، اس خیانت کو، اس کدورت کو، اس نفرت کو، اس حسد کو، اس کینے کو، اس خواہش کو نکال کر باہر پھینک دیں اور بڑھ کر اپنے گلے لگا لیں، اپنے بہن بھائیوں کو یہ کہیں کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ اپنا ہے۔ بے شک اس میں اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ رحمتوں کا ایسا نزول ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کرونا کرونا کرونا، انشاءاللہ تعاون کی وبا سے نجات کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا کرنا ہے، ذکر و اذکار، یہ بہترین طریقہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا یہ بہترین طریقہ ہے، نماز سے جڑ جانا یہ بہترین طریقہ ہے۔ کیا خوش نصیب لمحات ہیں کہ یہاں آزمائش ہے، بالکل میں اسے عذاب نہیں کہتا، میں اسے عذاب نہیں کہتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی تو آپ کی دعا میں تھا کہ اللہ میری امت کو عذاب سے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسی موقع پہ افطار سے پہلے ایک ہمارے لیے دعا مانگیں، ایک دعا مانگیں تاکہ خدا ہم سب کو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مالک و مولا تیری بارگاہ میں ہم سب التجا کرتے ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ اپنی گردنوں کو جھکا کے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ نہ ہمارے پاس لفظ ہے، نہ ہمارے پاس زبان کی وہ پاکیزگی ہے، نہ دعاؤں کا وہ اثر ہے۔ اے مالک و مولا تو آسمانوں پر سننے والا ہے، اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے امت پر اور دنیا پر یہ جو آزمائش کے لمحات ہیں میرے مالک، ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، نہ تیرے آزمائے جانے کے قابل ہیں، نہ کسی تکلیف سے گزرنے کے قابل ہیں کہ ہم میں وہ سکت نہیں ہے۔ یا اللہ تجھے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں کا، ان دعاؤں کا، ان التجاؤں کا، ان راتوں میں رونے کا واسطہ کہ جو تیری بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کے لیے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کی تھی کہ اللہ میری امت کو کبھی عذاب سے تکلیف نہ دینا، نہ اس پر عذاب نازل کرنا۔ یا اللہ تیری بارگاہ پروقار میں ان لمحات میں تجھ سے ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر عطا فرما، میرے مالک و مولا سب کے گھروں میں خیر، صحت، سلامتی و زندگی عطا فرما۔
جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، جو حیات ہے ان کو صحت زندگی عطا فرما، ملت اسلامیہ کی عموماً اور ملت پاکستان، میرے پاکستان کو جو تیری جانب سے ایک تحفہ ہے، محبتوں کا تحفہ ہے، اس میں ان تمام شہداء کا خون شامل ہے جنہوں نے خواہ وردیوں کے ساتھ دیا ہو اپنا خون یا بغیر وردیوں کی ہجرت پاکستان کے ساتھ نظریہ پاکستان کے لیے۔ یا اللہ اس اقبال کے پاکستان پر، اس محبت کرنے والے عاشقان رسول کے پاکستان پر، یا اللہ اس پاکستان کے رہنے والے، سننے والے، بسنے والے جو عمر کے کسی حصے میں بھی ہوں، یا اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ رمضان جو تیری محبتوں کا پیغام ہے، تیری ذات کا مہینہ ہے، تیری محبتوں کا مہینہ ہے، جس میں تو نے قرآن بھی نازل کیا، رحمتیں بھی نازل کی ہیں، تو نے اس میں بخشش بھی دی ہے، عطا بھی دی ہے، عفو درگزر بھی دی ہے۔ میرے مالک پاکستان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور تمام لوگوں کو پروردگار بار دیگر خوشیاں نصیب فرما۔ ففوض امری الی اللہ انک سمیع العباد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب آپ سب سے گزارش، جائیں اپنوں کے ساتھ روزہ افطار کریں اور ان کو یاد کریے گا آج دعا میں جن کے پاس وہ رزق نہیں ہے جو آج آپ کے اور ہمارے پاس ہے۔ چوتھا روزہ انشاءاللہ افطار ہونا چاہتا ہے۔ رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو چوتھا روزہ مبارک ہو، آپ نے روزہ افطار کیا۔ گزارش پھر سے میری وہی ہے کہ ایک ایک لقمے کے پیچھے جتنے لوگوں نے ہم تک یہ لقمہ پہنچایا ہے، دعا کریں کہ ان کے روزے بھی افطار ہوئے ہوں اور اسی خوشی کے ساتھ ہوئے ہوں جس طرح آج ہم کر رہے ہیں۔ گفتگو ہماری اسی کی مطابق تھی آج۔ ہم چاہ رہے تھے کہ لوگ خوش رہیں اور ہم لوگ غریب پرور ہمارا دین ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہمیشہ مدد کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ سے بھی بہت مہربانی، آپ نے وہی جو بات کی علم بی بی، یہی والی بات کہ ہم لوگ جب دکھاوے کی بات کے علاوہ کہ ہم لوگ جب دان کرتے ہیں اپنی کوئی چیز، اپنا وقت، کیا میرے پاس اگر صرف میرا علم ہے تو کیا یہ بھی صدقہ ہے؟ اور اگر صدقہ ہے خدا کی راہ میں تو کیا میں اپنا کام حلال طریقے سے کر رہا ہوں تو کیا یہ بھی صدقہ ہے؟ بالکل، آپ کے پاس جو علم نافع ہے اور آپ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو یقیناً یہ صدقہ ہے اور سچائی کے ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ جیسے سپوز ہم یونیورسٹیز میں جاب کرتے ہیں اور ہمیں وہاں پہ اپنا ٹائم انٹر کرنا ہوتا ہے اور ہمارا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ جی لیکچر کے بعد بھی ہم نے ہاف این آور اپنے بچوں کو دینا ہے، تو یہ اپنی روزی حلال کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ آپ اپنی روٹی روزی کو حلال کرتے ہیں کہ آپ جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے، وہ بددیانتی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لہجوں میں اثر ہو تو آپ کو بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے جس طریقے سے بھی آپ نے اپیل کی ہے لوگوں سے، تو میں یہاں ایک بات ضرور کہنی چاہوں کہ جو رمضان کا مہینہ ہے، مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی کہ اس مہینے کے 4 نام ہیں۔ ایک ماہ رمضان ہے، ایک ماہ صبر ہے، ایک ماہ مواسات ہے اور ماہ وسعت رزق ہے۔ تو ظاہر ہے رمضان کا مطلب جلا دینا کہ سب کے گناہ، ایگو، جتنی بھی چیز ہے جلا ڈالو اس رمضان میں۔ صبر کرو اپنے اوپر، اپنی ان جائز خواہشات پہ جو اللہ نے حلال کی ہوئی ہیں۔ تو ماہ صبر بھی ہو گیا۔ ماہ مواسات، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رہو، وہ چین بنا لو ہاتھوں کی کہ کسی کا گھر خالی نہ رہ جائے۔ وسعت رزق کہ اگر تمہارے گھر میں 10 ڈشز ہیں تو کوشش کرو کہ جن جن کو تم جانتے ہو وہاں 2 کا تو انتظام کر ہی دو۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کھلانے کا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ صبر کے ساتھ ہمیشہ شکر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ ہمیں دے، کیونکہ جو اللہ کا شکر ادا کرے گا وہی اس قابل ہوگا کہ وہ اللہ کے بندوں کے بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، مجھے ایک بڑی خوشی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک بہت بڑے عالم جن کا قرآن کے اوپر بھی بہت ماشاءاللہ علم ہے اور شیئر کرتے ہیں، میرے خود استاد ہیں، ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب آن لائن ہیں، ان سے میں گفتگو کروانا چاہوں گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، میں واقعی بہت شکر گزار ہوں۔ نہیں، ناٹ ایٹ آل، تھینک یو جی۔ آج ہمارا موضوع جو تھا وہ یہی تھا کہ ہمارا دین جو ہے وہ غریب پرور ہے، اور اس میں ایک سورہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت 263 اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، بڑی مختصر سی ہے،
میں اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ہم لوگ چلیں ٹھیک ہے سیکھ لیتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے، لیکن ایک کرنے کا ادب ہے، ایک طریقہ ہے اور اس کے پیچھے نیت ہے. کچھ آپ اس کے پر روشنی ڈالیں گے پلیز؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اگلی آیت اس کو مزید باتیں کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو، باطل مت کرو. یہ جو ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ تو اصل میں اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے موقع ہوتا ہے، اس کا ایک کرم اور احسان ہے کہ ہم اس کی خوشنودی کی خاطر کسی دوسرے بھائی بہن کی مدد کریں. یہ روز ریورس بھی ہو سکتے تھے. دنیا کی زندگی میں انسان دینے والا ہے یا لینے والا ہے، یہ دونوں ہی آزمائش کے مختلف پہلو رولز ہیں. اس میں اگر انسان کسی کو دیتا ہے تو اس پر اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کا یہ صدقہ، اس کی یہ خرچ کرنے کا عمل اس کے یہاں قابل قبول ہو. لیکن جب انسان دوسرے کو احسان جتلاتا ہے اور اس کو اذیت دیتا ہے تو وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے اس بے پناہ موقع کو سمجھا ہی نہیں، بلکہ اصل میں وہ ایسا متکبر ایروگنٹ انسان ہے کہ جس کے خیال میں اصل میں اس کی دولت اس کی اپنی تھی اور اس نے دوسرے پر خرچ کر کے اس پر احسان کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت کے بالکل الٹ ہے کہ جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، اسی میں دو اور باتیں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے نیت کی بات کی، اگر انسان ہوں، میں کمزور ہوں، میری اگر دیتے ہوئے یہ نیت کہیں آ جائے، کوئی ایکسپیکٹیشن آ جائے کہ کل کو شاید یہ شخص میرے قابو میں ہو یا میرے کوئی کام آئے گا، تو کیا وہ بھی میرا پھر صدقہ گیا؟ وہ بھی اسی میں آ رہا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں عمیر، یہ تو اصل میں ایک بڑی نیچرل کی کمزوری ہے. اور نہ بھولیں کہ جب کبھی ہم نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کو سچ اور کھرا ثابت کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے ساتھ ایک شیطان مقابل میں کھڑا کیا ہوا ہے کہ جو اس کو باطل کرنے کے لیے آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرے گا. تو کوئی برا خیال آنا یہ آپ کی نیت کو باطل نہیں کرتا. جب خیال آئے گا تو آپ رسپونڈ کریں گے نا. بالکل. تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، میں اس لیے یہ نہیں کر رہا کہ میرے کل کام آئے، یہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے اور میں اپنے اللہ کے اس کرم کو بانٹ رہا ہوں. اس نے مجھے موقع فراہم کیا ہے، میں اس کو اویل کر رہا ہوں. تو شیطان کا وسوسہ آئے گا، بالکل. نہ آئے تو پھر آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے کہ میں آزمایا کیوں نہیں جا رہا. بالکل، آزمائش نہیں آئی اس میں، آپ پورے اترے. بالکل. اچھا، ایک آخر میں جو اس سورہ کے آخر میں، آیات کے آخر میں خدا کی دو صفتیں میرے خیال سے غنی اور حلیم، یہ دو بات بیان کی گئی ہیں. یہ کس اشارے سے کی گئی ہیں تاکہ ہم انسپائر ہوں؟ یہ دیکھیں جی فرمائیں. جب بھی قرآن مجید کے آخر میں اللہ کی صفات آتی ہیں تو وہ اصل میں اس آیت میں بیان مضمون ہی کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ کی صفات کا حوالہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اصل میں دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک یا دوسری صفت کا نتیجہ عکس ہوتا ہے، جس کو اگر ہم سمجھیں تو اصل میں ہمیں اس دنیا میں اللہ کے فیصلوں کی حقیقت معلوم ہو. تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو اپنے غریب بندوں کی مدد کرنے کے لیے تمہاری ضرورت نہیں تھی، وہ خود بھی کر سکتا تھا. نادانوں، تمہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے، ورنہ وہ بے نیاز ہے، وہ خود سب کی مدد کر سکتا ہے، خود تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں. دوسرا، وہ برداشت کرتا ہے. یہ مت بھولو تمہاری بدتمیزیوں کو، تمہارے گناہوں کو، تمہاری زیادتیوں کو. یار تم اس بیچارے کو جس کو تم نے چند پیسے دیے ہیں، اس کی ذرا سی کوئی ایسی بات کہ جو تمہاری توقع سے مختلف ہے، تم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. دیکھو تمہارا رب تمہاری کتنی کتنی باتیں برداشت کرتا ہے. بے شک. تو اصل میں یہ دونوں جو صفات ہیں وہ اسی بات کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے آئیں. بے شک بے شک. اور اسی حساب سے وہی والی بات کہ جیسے خدا احساس ہے، اس کو وہ جانتا ہے، تو کیا ہمارے لیے بھی تلقین ہے کہ ہم لوگ بھی ایک کوشش کریں
کہ ہمیں احساس ہو کہ اگلے کے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ یقیناً جی، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ دیکھیے یہ جو ہمارا رمضان کا مہینہ ہے، اس میں خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یوں تو سارا سال ہی کرنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات آتی ہے کہ آپ بہت فیاض، بہت زیادہ فیاض انسان تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں تو آپ کی فیاضی کی کوئی انتہا نہیں رہتی تھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جس کو میں اور آپ جانتے ہیں نا کہ جس کو ہم کہتے ہیں ایمپتھائز کرنا، اپنے آپ کو دوسرے کی پوزیشن میں ڈال کر سوچنا کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو کیا ہوتا. یہ انسان کا احساس ہے کہ جو اصل میں دوسروں کے بارے میں ہمدردی کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو انسان دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب، آج کل کے حالات کے حوالے سے کوئی آخری بات آپ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آبویسلی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی مشکلات بھی ہوئی ہیں اور رمضان اس رونق سے بھی نہیں ہوئی، اور جیسے ہم نے آج کا کہا ہے، کوئی آپ نصیحت دیں گے ہمارے لوگوں کو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بڑی چیز کیا کریں ہم؟ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی از اول تا آخر کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک امتحان اور آزمائش کے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس میں ہمیں پورا اترنا چاہیے. اللہ ہمارے حالات سے واقف ہے، ہم ہمت کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. اس مشکل وقت میں کہ جس میں ظاہر ہے اللہ جانتا ہے کہ اس نے ہم کو ڈالا ہے، ہم جو قربانی دیں گے، جو مشکل جھیلیں گے، اس کو راضی کرتے ہوئے اس کا ہمیں بہت اجر ملے گا. اور اس موقع کو نہیں ضائع کرنا چاہیے کہ ہم اس کو لاک ڈاؤن مت کریں. اس کو آپ سمجھیں کہ ہم ایک اعتکاف کی حالت میں ہیں، بے شک. اور جیسے کہ ہم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے ہیں تو ایک بڑا غیر معمولی موقع ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم سوچیں، غور کریں، اپنی ماضی کی غلطیوں پر پچھتائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اس کا شکر کریں. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. میری ہمیشہ خواہش ہوگی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے، لیکن آئی ایم شیور یہ فاصلے کا تو ہے مسئلہ، لیکن آپ سے رابطے میں ضرور رہیں گے اور مستفید رہیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد صاحب. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، آئی ایم شیور وزڈم ہم کی ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک، اور ہم نے شیور جیسے موضوع کے حساب سے جتنا سیکھنا تھا ضرور جتنا ہم سیکھ سکے سیکھ لیا. کوئی آخری پیغام آپ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ دونوں ماشاء اللہ اساتذہ ہیں، آپ کے پاس بہت طالب علم ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ آنے والی نسل اور اس وقت نسل جو ہے اس کی نبض کے اوپر آپ کا ہاتھ ہے. کوئی خاص پیغام آپ کو کہنا چاہیے؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی، کیونکہ شروع سے ہمارے موضوع میں جو ہم نے بات کی سخاوت کی، دوسروں کا خیال رکھنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے، تو بس میرا پیغام بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوگا جو میرے دل کو ہمیشہ بہت چھوتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ سب اس چیز کی جو روح ہے اس کو ضرور سمجھے کہ جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ اصحاب بھی خود کیسے بھوکے رہتے تھے، خود سرکار علیہ السلام کتنے دنوں کے فاقے سے رہتے تھے. تو ایک دن فاقے کی شدت سے جب بہت بیتاب ہو گئے تھے تو پیٹ پہ پتھر بنا تھا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے. تھوڑی دور چلے تو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کیفیت میں ہے، اور دونوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جائیں. وہاں جب لے گئے تو انہوں نے فوراً ہی کھانے کا انتظام کیا، اور جب گوشت بھونا اور کھانا آیا تو آپ نے 2 روٹیاں لے کر اس کے اوپر وہ بھنا ہوا گوشت رکھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا کہ یہ فاطمہ کے گھر دے آؤ کہ اس کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے. اب سوچئے، خاتون جنت، دوسری طرف شیر خدا، جنت کے دونوں شہزادے، کہ اس کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے، اور فاطمہ سے کہنا کہ قیامت کے دن تمہیں اس نعمت کا حساب دینا ہوگا. سبحان اللہ. تو سوچئے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو وہ کھانا جو 3 دن کے فاقے سے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے جا رہا ہے وہ بھی میرے رب کی نعمت ہے. تو ہمارے پاس تو نہ جانے کیا کیا نعمت ہے. تو بس میرا پیغام یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیے، کہ شکر ادا کر سکیں گے تو مجھے یقین ہے کہ زندگی میں آنے والی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور موجودہ پریشانی بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی العظیم ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہر پل ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے. نحن اقرب من حبل الورید، شرک سے زیادہ قریب. نیتوں کو وہی جانتا ہے کہ بہت سو کے پاس نہیں ہے لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نیت کی اور خواہش کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس کا اجر عطا فرمایا ہے. یہ لمحات بھائی عمیر صاحب اور یہ جتنے بھی ہم لوگ جو اس بات کو آگے پہنچا رہے ہیں پوری دنیا تک، اپنے بہن بھائیوں تک، یہ لمحات عبادت کے ہیں.
اور صرف رمضان تک نہیں، یہ تو قبر سے لے کے حشر تک کے لمحات ہیں جو ساتھ ساتھ چلیں گے. کس نے دیکھا ہے ایک صحابی حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور ہاتھ ایک دم روکا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس میں سے قرآن کریم کی حمد کی آواز آ رہی ہے، نوالے میں سے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نوالا بھی حمد کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو رزق ہم دیتے ہیں اس کی راہ میں، اس میں وہ بھی کس نے دیکھا ہے کہ کس کی ضرورت مند کے منہ پر جا رہا ہو، افطار بھی وہ کر رہا ہو، سحری بھی کر رہا ہو، اور غریب کے گھر کے اندر جو منتظر ہے وہ ایک جانب دعا، ایک جانب نگاہ، پھر آسمان سے رحمتوں کا نزول، اور پھر یہاں پر وہ پل پل جس میں ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لیکن اس کے سامنے تو ہم اس طرح سے ہیں کیونکہ جب ہم کچھ نہیں تھے تب بھی اس نے کن کے ساتھ کر دیا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوں گے تب بھی فنا سے بقا کی طرف لے جانے والا وہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اپنے عمل کو، صرف ایک جملہ نظر رکھو، اپنے عمل کو ہم صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ احساس کے ساتھ لے کر چلے کہ کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے، اے عائشہ اپنے کھانے کے جو سالن تمہارا ہے اس میں پانی زیادہ ڈال دینا کیونکہ وہ ایسا نہ ہو کہ مبادا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے، اس کا حق تم پر بنتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات کی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ ہم لوگوں کی طرف سے اور یہ کرشی کی طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ایک تحفہ ہے، انشاءاللہ یادگار سا ہے. ہم لوگ ہمیشہ یہ باتیں یاد رکھیں گے. ارم آپ کو ہم خیرات کہتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا تھوڑی دیر اور ٹھہریں گے کہ ہمارے پاس چند سوالات ٹیلی فون کالز کی آنی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ مدد کیجیے گا، ہماری علم میں اضافہ کرے گا. بہت شکریہ. اس بریک کے بعد کالز کا انتظار ہے. رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے ارم بی بی کو خیر بات کہہ دیا، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے آج انشاءاللہ. میں نے تو سیکھا، I'm sure آپ نے بھی سیکھا ہوگا، لیکن ہم نے قائد صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو بٹھا کے رکھا ہے کیونکہ اب سیگمنٹ ہے بہت میرے لیے اہم ہے کہ آپ کے سوالات کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ وہ سیگمنٹ ہے جب عام عوام بھی سوچتی ہے کہ جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کے عوض کوئی خاص سوال ان کے ذہن میں آتا ہے جو ہم نے شاید رہ گیا ہو یا وضاحت کی ضرورت ہو، تو یہ ہم وہاں ان کو موقع دیتے ہیں کیونکہ میرے خیال سے سوال کے بغیر کوئی علم تو ہے نہیں. فاسألوا عن اہل الذکر، بالکل، کہ ان لوگوں سے پوچھو جو اس کو جانتے ہیں. بالکل. مجھے ایک اور ڈاکٹر صاحب اسی سوالات کے حوالے سے ایک چیز بڑی اہم لگتی ہے کہ بعض اوقات لوگ شن کرتے ہیں اور اس دین کا نام بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن مجھے ہمیشہ یہ رہا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، یہ سوال پوچھا، تو وہاں قرآن میں بھی تو ذکر یہ تو نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوال نہ پوچھو، کہ اللہ تعالیٰ بھی سوال کے جواب دیتے ہیں. ہمارے پاس ایک کال ہے غالباً نعیم صاحب کراچی سے. السلام علیکم نعیم صاحب. وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. رمضان مبارک ہو. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے صرف یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کاروبار جو ہے، ہمارا کاروبار لاک ڈاؤن سے پہلے بہت اچھا تھا اور صحیح چل رہا تھا، مگر یہ لاک ڈاؤن جب سے چالو ہوا تو کاروبار بالکل وہ ہو گیا، پریشانی بہت زیادہ ہے. اب اگر جو یہاں پہ مدد کے لیے یا کوئی فنڈس کے لیے یا کوئی راشن کے لیے آتا ہے تو اپنے ساتھ اتنے سارے کیمرے اور لوگوں کو لے کر آتا ہے کہ انسان اس سے چاہتے ہوئے مدد نہیں لے سکتا. تو اب بندہ کرے تو کرے کیا؟ ایسی صورتحال میں انسان کیا کرے؟ یا تو اس کی اپنی غیرت کو وہ کرے، اپنی غیرت کو بالکل وہ کر دے اور جا کے تصویروں کے آگے ان سے راشن طلب کر لے اپنے بچوں کے لیے اس کے لیے. اور اگر ایسا نہیں کرتا تو باہر کاروبار نہیں ہے تو کہاں سے لے کر آئے؟ حرام کمانا کوئی شروع کرے، کوئی حرام کام کرے تو اس کے لیے اللہ روکتا ہے. تو اس صورتحال میں انسان کیا کرے گا؟ بہت شکریہ نعیم صاحب. اب یہ نعیم صاحب نے جو بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، واقعی یہ قرض جو ہے انہوں نے تو کہہ دیا ہے، سنا دیا ہے کہ وہ شخص جو کہ ہاتھ دینے والوں میں سے تھا اب لینے والوں میں سے آیا، اور وہ اس کے سامنے جب وہ آتے ہیں فریادی کہ ہمیں دے دو، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اب بھائی اب تو میں بھی تمہارے ساتھ، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب ان سے یہ کہنا آسان تو نہیں ہے، لیکن آپ بھی بہتر بتا سکتے. میں بھائی میر صاحب یہ عرض کروں گا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلا ہے کسی کی مدد کرنے، تو وہ اپنے ذہن میں صرف ایک بات شرعی اعتبار سے یہ رکھے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، ناراض کرنے کے لیے نہیں نکل رہا. اور شرعی طور پر یہ ذمہ داری ہے فرد کی کہ جب وہ کسی کی مدد کر رہا ہے تو یہ پوری ٹیم کیمروں کی اور ویڈیوگرافرز اور ساتھ میں بہت سارے پبلسٹی آئٹمز بھی
اور اس کے بعد جا کر اس شخص کے دروازے پہ جا کر جب اس کا دروازہ کھولیں، اس کی تصویر بھی کلوز اپ دکھائیں، اور اس کے بعد آپ اٹھا کر ایک پانی کی بوتل اس کو دے دیں، کیا یہ اللہ کو اچھا لگے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا، ہمیں سب کچھ دیا، کیا اللہ نے ہمیں سب کچھ دینے کے بعد کہیں اس طرح دکھلایا؟ اللہ نے اپنی نعمت کو ظاہر کر دیا کہ اللہ نے سب کچھ دیا الحمدللہ۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ شرعی طور پر ان تمام بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ لوگ پورا کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتی ہوں کہ شاید انہیں یہ دکھانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو یہ دکھاوے کے لیے نہ کر رہے ہوں بلکہ ترغیب کے لیے کر رہے ہوں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اب ایسے ہمارے بھائی جیسے نعیم بھائی ہیں جو کہ اب دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، کیا وہ اپنے بچے کے منہ سے نوالا چھین کے دے؟ کیا وہ قرض لے؟ کیا وہ چوری کرے؟ وہ کیا کرے؟ اب ایسا شخص جو نہیں دے سکتا، مال نہیں دے سکتا جو پہلے دے سکتا تھا، وہ کیا دے سکتا ہے؟ وقت۔ جسمانی عبادت میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ سامان یہاں رکھا ہوا ہے اور میں اٹھا کر آپ کو دے دوں اور آپ اس میں مدد کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور نفلی عبادتوں میں بہترین عبادت جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہو تو یہ جو ہمارے یہاں ہو گیا سوشل میڈیا میں تنقید کرنا، برا کہنا، خراب کہنا، اس کو نہ کریں کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ فلاں کر، خدا کے واسطے نہ کریں ایسا، نہ کریں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے، اس سے پہلے میں نعیم صاحب امید ہے آپ کو یہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ہماری بھی بہت دل سے دعا ہے کہ آج سارے نعیم آپ جیسے سارے لوگ جو اس وقت مشکل سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے فیصل آباد سے، غالباً فیصل ہے حیدرآباد سے۔ جی فیصل بھائی معذرت آپ کی، ہیلو جی فیصل آپ کی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام فیصل، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی بالکل، رمضان مبارک ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ عمیر صاحب میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ آپ لوگ بات کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اور مجھ سے بولا نہیں جا رہا اصل میں۔ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، لیکن اس وبا کی وجہ سے میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، اور میں دینے والے کے بجائے اب لینے والا بن گیا ہوں۔ باخدا ابھی روزہ کھولا ہے، بس میں کیا بتاؤں کس طریقے سے ہم نے روزہ کھولا ہے۔ تو آپ لوگ ثواب کی بات کر رہے ہیں کہ جو مجھ سے بولا نہیں جا رہا کہ اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، تو میں تو لینے والا بن گیا ہوں، تو مجھے ثواب کیسے ملے گا؟ کیا ہمیں ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں فیصل ہم بھائی کیسے ثواب کمائیں؟ بالکل نہیں فیصل بھائی مایوس نہ ہوئے گا، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ نعیم بھائی بھی ابھی جو سوال پوچھ رہے تقریباً اسی طرح کا تھا، ابھی تسلسل سے سوال اس طرح ڈاکٹر صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل سے نکالے آپ کو اور ان تمام بہن بھائیوں کو کہ جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم خاص سے انشاءاللہ تعالیٰ حضور کے کرم سے، حضور کی رحمتوں سے، کیونکہ آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ آپ دینے والے تھے، اور اگر یہ ایک پل کے لیے ایک آزمائش آ گئی ہے تو یہ بھی عبادت کی آزمائش ہے، کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ کاش میرے پاس ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ شامل کرتا، اور یہ لمحات، یہ خواہش، یہ ارادہ، یہ نیت پر ہے، اور انما الاعمال بالنیات کہ نیت آپ کی چونکہ ہے تو آپ کو ثواب جاریہ مسلسل مل رہا ہے اور ملتا رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خون یا تمہارے اموال یا تمہاری اشیاء کا نعوذ باللہ من ذالک محتاج نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، نہیں پہنچتا اس کو۔ بالکل وہاں تو معاملہ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے جو تم نے سوچا، اللہ کے لیے جو تم نے ارادہ کیا، وہ اصل میں وہی کچھ ہے جو تمہیں مل رہا ہے اس کا، اور وہ ہے تمہاری وہ اخلاص نیت جس نے تمہیں اس مرتبے پہ پہنچا دیا۔ کون اس بات سے واقف نہیں ہے کہ آج اس وقت ہماری اس ملت پر بڑا کڑا وقت، بڑی مشکل کا وقت ہے۔ عمیر بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی پل چھوٹا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ آج کوئی اس کے دروازے پہ جا کر، کسی بھائی کے دروازے پہ جا کے کہے کہ یہ ایک پیکٹ لے لو تمہارے لیے ہم لائے، اندر سے وہ شخص تکلیف سے گزرتا ہے کہ میں تو لمحہ لوگوں کو ہر لمحہ رمضان میں دیتا تھا، آج یہ آ گیا۔ کوئی بات نہیں، مت سوچیے، اس لیے کہ جو آپ کے دروازے پر آ رہا ہے وہ بھی رب بھیج رہا ہے، بے شک، کیونکہ توفیق اس شخص کو اللہ نے دی ہے کہ اس کے دل میں ایک خیال آئے کہ وہ آپ کے دروازے تک جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہ دے آپ کو کہ کل آپ بھی دینے والے بنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گے۔ بے شک یہ آزمائش ہر پل تو نہیں ہوگی نا،
بے شک یہ تو کچھ لمحات ہیں. بے شک. لیکن ڈاکٹر صاحب اسی صورت میں جب کوئی لینے والا ہو تو بات کی ان کی آواز سے جو قبل سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان سے الفاظ بولے نہیں جا رہے تھے, وہ یہ کہ عزت نفس بھی تو ہے. عزت نفس ہے بے شک. وہ جب لینے والے سچویشن میں آپ آتے ہیں تو پھر وہ تو مجروح ہوتی ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ زکوٰۃ کے پیسے سے اگر کچھ دے رہے ہیں تو سیدوں کو نہ دیجیے, سید پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس پر زکوٰۃ دی ہے, آپ کے پاس زکوٰۃ کا نکل رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے, آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ الگ سے بھی کچھ رقم کچھ اشیاء لے سکتے ہیں. تو آپ بڑی خاموشی سے, کیونکہ ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہیں سفید پوش لوگ ہیں, وہ تکلیف سے گزر رہے ہیں, تو خاموشی سے کہیں کہ بھائی میرے گھر میں یہ پکا, یہ چیزیں ہوئی ہیں, کچھ میں نے سوچا کہ یہ میں نے اپنے لیے لیا تو کچھ آپ کے لیے بھی لے لیا, اور گلے لگا کے اس کو پیار سے اس کو کہیں ٹھیک ہے. آج کل یہ حالات نہیں ہے کہ آپ اس کو گلے لگائیں چلیے ایک پل کے لیے, تو بڑی محبت سے یہ رویہ ہی تو گلے لگانا ہے. بے شک. لیکن آپ یوں کر کے دیں اور اس کو گلے بھی لگائیں اور آپ کا چہرے پر یہ ہوگا تکبر کے ساتھ آپ دے رہے ہیں تو یہ اللہ کو ناگوار گزرتا ہے. لیکن آپ پیار سے اس کو پیش کر رہے ہیں تو یہ گلے لگانے سے بھی زیادہ ہے. بے شک. وہ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا لہجہ نرم ہو, جس کو دے رہے ہیں, جس کے دروازے پہ جا رہے ہیں, اس سے انکساری سے بات کہیں, کیونکہ آپ کو اللہ نے آج اس قابل کیا کہ آپ کسی کے دروازے پر اللہ کے سفیر بن کے جا رہے ہیں. بے شک. فیصل نعیم بھائی, آپ اور آپ جیسے سارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ استطاعت دی تھی, موقع دیا تھا کہ دوسروں کی مدد کریں, مالی طور پہ مدد کریں, آپ نے کی, اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں میں سے ہے. آج جو بھی صورتحال ہے آپ کی حالت ان سے فرق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو آزمایا ہے. ایوب کا ہی نام لے لیں, حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی یاد کریے گا. اس بریک کے بعد آ کے انشاءاللہ آپ کو خیر بات کرنے کی بھی باتیں کریں گے. رحمتوں سے بھرا رمضان, رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک. ہمارا ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. کیونکہ اپنا ہے رمضان اس لیے ہم سب کو اپنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. آپ کی کالز ہم لوگ ریسیو ابھی کر رہے ہیں. ہمیں ایسی 1-2 کالز آئی ہیں جس سے ہمیں اتنا حوصلہ ملا ہے کہ ہم آپ کو دعوت دیں. آپ کا جو بھی دکھ ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنا نام صحیح بتانے کی بھی. بے شک مجھے اندازہ ہے کہ آپ کس طرح پس پردہ رہنا چاہتے ہیں, بالکل صحیح ہے, لیکن ضرور یہ ایک موقع ہے, شیئر کریں ان کے لیے بھی جو کہ بولتے نہیں ہیں. غالباً ہمارے ساتھ شاید ایک کالر اور موجود ہیں میں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ کا میں نے نام پوچھا بھی نہیں ہے, تاکہ اگر آپ چاہیں تو آپ بے شک اس کے اندر آپ پردہ رکھ سکتے ہیں. آپ کی کوئی بھی بات ہو, کوئی سوال ہو, پلیز ضرور پیش کریں. سر کچھ روز قبل میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی. ایک تو سب آپ احباب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرما دیجئے گا, اور سیکنڈ یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں کیا ایسا کام کروں کہ ان کی روح کو احسال ثواب پہنچ سکے. مطلب وہ میں بھی اندر سے دلی طور پہ مطمئن ہوں کہ ہاں بھائی میں نے ایسا کام کیا, اس کا ثواب میں اپنے والد کو پہنچایا, اور وہ اپنے قبر میں خوش ہوں گے, مطمئن ہوں گے, اچھی جگہ پہ ہوں گے, ان کو اللہ پاک کی طرف سے اچھا حساب کتاب ان کا چل رہا ہوگا. بے شک. ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہم نے وصول کر دیا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے, ان کو سکون دے, انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی صبر دے. ڈاکٹر صاحب جی بتائیے, کیا ہم کوئی صدقہ اس طرح کا؟ جی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جو دنیا سے شخص چلا گیا, جیسے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اور آپ کو ایک تعلق ظاہر ہے کہ جتنا زندوں کا حق دین نے بتایا ہے اتنا ہی جانے والوں کا, یعنی جو مردہ ہیں ان کا بھی حق بتلایا ہے دین نے. اور یہ دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ انہوں نے جانے والوں کو بھی جو قبر میں ہیں انہیں بھی اپنے زندوں کے ساتھ کنیکٹ رکھا ہوا ہے, کنیکشن ہے ان کا. اب آپ کیا کر سکتے ہیں, اللہ نے استطاعت آپ کو دی ہے اگر, اور اللہ تعالیٰ سب کو استطاعت دے, تو آپ کہیں غربا کو, یتیما کو, مساکین کو کھانے کی صورت میں, کپڑے کی صورت میں, شادی بیاہ کسی کا ہو رہا ہے تو اس کی مدد کی صورت میں یہ کر سکتے ہیں. کوئی غریب علاقہ ایسا ہے جہاں پر پانی نہیں ہے, پانی کھدوا سکتے ہیں, وہاں پر اس کا کنواں یا ڈرل کروا سکتے ہیں, وہاں سے وہ پانی جو ہے وہ پمپ, اس کے ذریعے لوگوں کو صدقہ جاریہ ہے وہ پانی ملتا رہے. اسی طریقے سے اللہ نے ایک اور استطاعت دی ہے, اگر آپ کے والد گرامی نے حج نہیں کیا تو آپ حج بدل کروا سکتے ہیں, یہ بھی ایک طریقہ کار ہے.
عمرے کے لیے جا سکتا ہے کوئی شخص، ان کے نام سے آپ مدرسہ قائم کر سکتے ہیں، ان کے نام سے آپ بہت ساری نیکیوں کے ایسے کام، کوئی غریب طالب علم ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں فیس کے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، کتابیں نہیں ہیں اس کے پاس، اس بچے کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کوئی یتیم ہے جس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی مدد کرے گا کل قیامت کے دن میرے ساتھ وہ اس طرح ہوگا، دونوں انگلیاں ساتھ میں کر کے حضور کے. تو یہ حضور مسکینوں سے پیار کرتے تھے، یتیموں سے پیار کیا کرتے تھے، غریبوں سے پیار کیا کرتے تھے، ضرورت مندوں سے پیار کیا کرتے تھے. دین اسلام تو ہے ہی غریبوں کا دین، بے شک لاوارثوں کا دین، کیونکہ اس دین میں جو آ گیا اس کا وارث رب بن گیا، نبی بن گیا. تو اب آپ جو نیکیاں کرتے ہیں، مثلا اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے بہت سارے پیسے خرچ کرنے کی، چیزیں نہیں کر سکتے آپ، لیکن آپ کی خواہش ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک وقت کے افطار کے اندر ایک کھجور بھی رکھ دیں اور وہ کھجور اخلاص نیت کے ساتھ ہے تو اس کا ثواب ایسے ہے کہ جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے لوگ ایسے تھے جو بہت کچھ لاتے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تھوڑا سا لایا کرتے تھے. پھر حضور سے بڑی معصومیت سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے تو اتنا دیا ہے، میرا کیا ہوگا؟ حضور فرماتے تھے واللہ تو اتنا ہی مقبول ہے جتنے وہ ہیں، بلکہ تو اور بھی مقبول ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محبتوں کو دیکھتا ہے، قربتوں کو دیکھتا ہے، اس بڑھنے کو دیکھتا ہے کہ جب کوئی غریب پکارے اور تم لبیک کہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لبیک پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ 70 مائیں بھی کیا خوش ہوں گی. رحمتوں کے صرف 10% بھی ابھی ہم نے نہیں لیا ہے، ابھی تو 90% رحمتیں ہم پر باقی ہیں. یہ وقت ہے جس میں وہ غربا، وہ بچے، وہ بیمار جو آج دوائیاں نہیں خرید پا رہے، وہ بچے جو آج کپڑے نہیں لے پا رہے، وہ بچے جو ننگے پیر گھوم رہے ہیں. آپ کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاہور، ملتان، پشاور شہروں کو مت دیکھیے، آئیے اپنے آپ کو باہر نکال کر تصوراتی آنکھوں سے ان بچوں کو دیکھیں جو وہ بچے ننگے پیر جا رہے ہیں. آپ سوچیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ننگے پیر بچے جو گھومتے تھے، حضور انہیں گلے لگا کر اپنے ساتھ سینے سے رویا کرتے تھے کہ ان کے سر پر اگر کوئی نہیں ہے تو محمد ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جب اتنی محبت کے ساتھ اتنا بڑھ کر گلے لگایا ہے تو آج میرے رب نے کیا نہیں دیا ہے. ہمارے یہ بڑے شہر اللہ آباد رکھے، ہمارے گاؤں کو آباد رکھے، اس میں رہنے والوں کو آباد رکھے. جس طریقے سے یہ نیکیاں پھیلا رہے ہیں، جس طرح سے یہ بڑھ کر مدد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں دے، ان کے گھروں میں خیر ہے، ان کے اولادیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ یوں نہ کریں. اور جنہوں نے آج یوں کیا ہوا ہے، میرے رب ان کو اتنا عطا فرمائے، اتنا عطا فرمائے کہ جو قرآن میں فرمایا نا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے. تو میری دعا ہے کہ رب ان کے ہاتھوں کو اتنا برکتوں والا ہاتھ بنا دے کہ کل یہ بھی یوں ہی بانٹ رہے ہوں اور کوئی مانگنے والا نہ ہو. تو یہ دلوں کو چھوٹا نہ کیجئے میرے عزیزوں، یہ وقت ہے، یہ لمحہ ہے جس لمحے میں ہم نے آزمایا ہے. قرآن فرماتا ہے عمر بھائی، جی قرآن کریم اللہ اکبر کیا خوبصورت طریقے سے مخاطب ہے ہم سے، ہر لفظ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. آج اس مشکل میں ہم جس میں ہیں، اس مشکل میں اللہ نے ہمیں مکمل طور پر اطمینان قلب دے دیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں ہم نے بتلایا نہیں تھا. تم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے تم سے کہا کہ تمہارے کلمے کی ہم آزمائش کریں گے. تم نے کہا کہ میں حضور سے پیار کرتا ہوں، محمد سے پیار کرتا ہوں، تو میں تمہیں جنگ بدر میں بھی آزماؤں گا، حنین میں بھی آزماؤں گا، کیونکہ میرے نبی کو میں نے محبتوں میں طائف میں آزمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے کیا بات یاد دلا دی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ہم سب مستفید ہوئے آپ کی باتوں سے، جس طرح سے آپ، جس انداز سے آپ بات کرتے ہیں اور جس علم سے آپ سے ہمیں نوازتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. امید ہے انشاءاللہ ہم پھر آپ ہمیں ہمیشہ میں حاضر ہوں ہمیشہ. اور یہ اپنا ٹی وی میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جس محبت سے میرے بھائی آپ اور یہ میرے تمام احباب، میری وہ بچی جو نعت پڑھ رہی تھی وہ بھی، اور ہماری بہن جو چلی گئی یہ بھی، اور جو احباب جو اس وقت پس منظر میں اور اس وقت اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. افطار تو کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دلی دعا ہے کہ رمضان کے لمحات اللہ پاک اس ٹیلی ویژن کی ترقی کے لیے بھی اور اس سے جو متعلقین ہیں ان کے رزق میں بھی اضافہ فرما، اور آنے والوں میں اس ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ جو ملت اسلامیہ کے افراد ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور یہاں سن کر اس جانب راغب ہو کر اپنے گھروں سے نکل کر دوسروں کی مدد کرنے گئے، مالک ان کے راستے آسان فرما، ان کے گھروں میں خیر عطا فرما. اور ہم سب جب واپس لوٹے تیری جانب برزخ سے آخرت کی طرف، تو یا اللہ برزخ بھی آسان کر، سکرات بھی آسان کر اور آخرت بھی آسان فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. آمین. خواتین و حضرات، اسی دعا کے ساتھ آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں
اور دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ ہمیشہ یوں ہی رہیں، جو بھی آپ کے پاس ہے آپ لوگوں کو دیں، بن جائیں وہ ابابیل جس کی چھوٹی سی چونچ میں ایک قطرہ پانی جاتا ہے نمرود کی آگ بجھانے کو، تاکہ آخرت کے دن آپ اور میں ہم سب اسی ابابیل کی طرح سرخرو ہوں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں کھڑے ہوں اور جنت میں اکٹھے داخل ہوں، کیونکہ ہمارے سارے انبیاء کرام، یہ پورا دین جو ہے ہمارا، آیا ہی مسکینوں کے لیے، آیا ہی مسکینوں کے ساتھ، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، خواہ وہ ایوب علیہ السلام ہو، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ آپ سب کو خوش آمدید، خداحافظ کہتا ہوں میں، اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اور 5واں روزہ بھی اکٹھے گزاریں گے۔ شکریہ، تب تک کے لیے خداحافظ۔ رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان۔ رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان۔